بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد علم وہ کچھ ہے جو جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے فرمایا، جو کچھ کر کے دکھایا وہ سب علم، اور جب قول و فعل رسول علم ہے تم سمجھ لیجیے کہ قول اور فعل رسول بھی اسلام ہے، قول و فعل رسول بھی ہدایت ہے، اور قول و فعل رسول بھی انسان کو حیوانیت سے اشرف المخلوقات بھی بناتا ہے اور اسے آخرت کی منزلوں سے گزرنے کی صلاحیت بھی عطا کرتا ہے۔ اس لیے اسلام کی دشمنی، اسلام کی مخالفت صرف اس بات سے نہیں ہوتی کہ کوئی ذات گرامی کو نشانہ بنائے، ان کی جان دینے کی کوشش کرے۔ یقیناً دشمن انہیں بھی ختم کرنا چاہے گا، لیکن اصل اسلام کی دشمنی یہ ہے کہ رسول کے عطا کردہ علم میں اور مسلمانوں کے درمیان دیوار کھڑی کر دی جائے، جو حضور فرمائے اس فرمان کو لوگوں تک نہ پہنچنے دیا جائے، اور اگر پہنچ جائے تو یہ بنیاد ختم کر دی جائے کہ اسلام وہی کچھ ہے جو رسول کہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور چیز اسلام نہیں ہے۔ زکات کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ رسول کی ذات کو حجت سمجھا جائے، دلیل سمجھا جائے۔ جہاں حضور نے کہہ دیا تو وہ بات اب کسی اور دلیل کی محتاج نہیں، حضور کا ارشاد کی دلیل ہے اس کے برحق ہونے کی۔ اب بظاہر ہمیں ذات رسالت سے وہ دشمنی تو بڑی نمایاں طور پر نظر آئی، جہاں حضور کی یہ وجود کو مٹانے کی کوشش میں کفار جب بدر میں فوج لے کے آئے، عہد میں آئے، خندق میں آئے، تو مقصد یہی تو تھا کہ ذات رسالت کی حیات کا چراغ دور کر دیا جائے، اور یہ نہیں رہیں گے تو پھر ان کا دین بھی نہیں رہے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں، اسلام قبول کرنے والوں میں بظاہر سب جانشار رسول نظر آتے ہیں، رسول کی جان کے کا دشمن ہمیں نظر نہیں آتا کلمہ پڑھنے والوں میں، لیکن یہ اکثر نظر آتا ہے کہ حضور جو کچھ فرما رہے ہیں ان کے قول کی تردید کی جائے، اس قول کو ماننے سے انکار کر دیا جائے، اور یہ احساس پیدا کیا جائے کہ رسول کا کہا ہوا اسلام نہیں ہے، ہماری طرح
جس وقت اللہ کی کتاب سناتے ہیں اس کو سن لیا کرو، تاکہ جو کچھ کہتے یا کرتے ہیں اس سے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بات کافر نہیں کہے گا، یہ تو مسلمان ہی کہے گا، اور اصل اسلام دشمنی ہے ہی یہی۔ اصل حضور تو دنیا میں ایک زمانے تک رہے اور اس کے بعد تشریف لے گئے، ہماری ظاہری گاؤں سے پردہ فرما دیا۔ تو صرف آپ کا ظاہری طور پر زندہ نہ رہنا اسلام کی موت نہیں ہے، اسلام کا اختتام نہیں ہے۔ اسلام کا اختتام یہ ہے کہ جس زبان سے اسلام ہم تک پہنچا ہے اس کی زبان کو اسلام کا ترجمان نہ سمجھا جائے۔ اب اگر حضور کے جان کے خلاف سازشیں ہوں تو وہ تو کافر کا عمل ہے، لیکن حضور کے پیغام کو لوگوں تک نہ پہنچنے دینا یا اس پیغام کی قدر و قیمت کو ختم کر دینا، حضور کو حجت نہ سمجھنا، دلیل نہ سمجھنا، دین کی بنیاد نہ سمجھنا، یہ بات کافر نہیں کہے گا، مسلمان کہے گا۔ مسلمان نے یہ بات حیات رسالت میں مکے سے ہی کہنی شروع کر دی۔ بہت سے لوگ تھے جو بار بار یہ تاثر دیتے تھے کہ حضور نے اگر کوئی بات کہی تو آ کے براہ راست پوچھتے تھے یا رسول اللہ یہ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ اپنی طرف سے کہا ہے یا خدا کی طرف سے کہا ہے؟ یہ پوچھنا ہی دراصل اس بنیاد پر حملہ کرنا تھا کہ جس کا نام قول رسول ہے، دین رسول ہے۔ اس لیے کہ یہ پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر رسول نے اپنی طرف سے کہا ہے تو پھر ماننے کی ضرورت نہیں، ہاں اگر اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا کلام ہے تو مان لیں گے۔ یہ جو آواز کی کہ اللہ کا حکم مانا جائے اور رسول کا قول نہ مانا جائے، یا ماننے کی چیز صرف کتاب خدا ہے، باقی قول رسول ماننے کی چیز نہیں ہے، یہ جو آواز اٹھی یہ مسلمانوں میں اٹھی اور مکے سے اٹھی۔ اب کل میں نے توجہ دلائی تھی کہ مکے میں جو شخص اسلام قبول کرے گا وہاں صورتحال یہ ہے کہ اگر معاشرے میں باعزت تھا، چار لوگ اس کا احترام کرتے تھے، اس کی بے حیثیت تھی، جیسے ہی مسلمان بنا پورا معاشرہ اس کی مخالفت پہ اتر آیا، وہ معاشرے کا ایک معذور گنہگار آدمی بن گیا۔ اپنی عزت کھونی ہے تو مسلمان ہو جاؤ، اپنے اہل و عیال سے تعلق توڑنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، اپنے دوست احباب کو ترک کرنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، اپنے قوم قبیلے سے نکالا جانا ہے تو مسلمان ہو جاؤ، حتیٰ کہ ترک وطن کرنا ہے، وطن چھوڑنا ہے تبھی مسلمان ہو، زندگی خطرے میں ڈالنی ہے تو مسلمان ہو۔ اب ایسی صورت میں کسی کو کیا پڑی ہے کہ وہ کافر رہتے ہوئے عزت بھی رکھتا ہے، حفاظت بھی رکھتا ہے، مال و ثروت بھی رکھتا ہے، سبھی کچھ رکھتا ہے، ان سب چیزوں کو قربان کر کے مسلمان ہو اور یہ مسلمان بھی سچا مسلمان نہ ہو، جھوٹا مسلمان ہو۔ بظاہر تو کوئی امکان نہیں ہے کہ ان حالت میں کوئی آدمی مصنوعی اسلام اختیار کرے۔ پہلو بھرا جاتا ہے، کوئی آدمی جو نہیں ہے وہ بن کے پیش کرتا ہے اپنے آپ کو، تو وہ پس کی نقل نہیں کرتا۔ جہاں فائدہ ہو، جہاں عزت ہو، جہاں دولت ہو، جہاں شہرت ہو، وہ اس حیثیت میں جائے گا۔ کوئی عالم اپنے کو جاہل بنا کے دنیا کے سامنے نہیں پیش کرے گا، لیکن بہت سے جاہل ہوں گے جو عالموں کے لباس پہن کے طور طریقے اختیار کر کے اپنے کو عالم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ جس شعبے میں عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، احترام ہے، انسان جو ان چیزوں سے محروم ہے اس شعبے کا بہروپ اختیار کرے گا۔ منافق بھی ایمان کا بہروپ اختیار کرتا ہے، اس لیے کفر
کی حالت میں اس کے لیے عزت نہیں ہے، زندگی نہیں ہے، اور یہاں عزت و زندگی میسر ہے، سبھی کو بیوقوف بنے گا۔ تو مکے کے اندر تو مسلمان ہونا اپنی عزتوں سے محروم ہونا ہے، جہاں کوئی منافق نہیں ہوگا۔ اور پھر مدینے پہنچ کر بھی کوئی کیوں منافق ہو؟ اس لیے کہ مکے میں تھے تو ہم نے نہیں کبھی سنا کہ کوئی دن ایسا گزرتا ہو کہ رسول کے گھر میں فاقہ ہوا ہو، کھانے کو غذا نہ ہو، جی کوئی روایت نہیں سنی ہو۔ ہم نے کہیں سنا کہ دولت کی ریٹ بیچ دی اور اس دولت میں سے مکے کے معلوم کتنے غریبوں کو غذا فراہم کرنا خیر ہو جائے، تو اس گھرانے سے پورے مکے کو کئی دنوں تک کھانا فراہم کیا جاتا تھا۔ حج کا موقع آتا تھا تو حج صاحبان کو عرفات کے اندر اسی گھرانے کی طرف سے غذا کا اہتمام، پانی کا اہتمام، پورے مکے کے مہمان نواز ترین افراد تھے، سخی ترین افراد تھے۔ مدینے پہنچے ہیں تو کیفیت یہ ہے کہ کچھ حضور بھی باتیں کرتے ہیں، حضور سے جو قریب ترین افراد ہیں ان کو بھی نماز کتنے کتنے دن واقع کرتے گزر جاتے ہیں۔ تو وہ مدینے پہنچتے ہی حالات ایسے نہیں ہو گئے کہ کوئی ثابت صورتحال ہو کہ صاحب سب کوئی دبئی آ گئے ہیں اور یہاں سے اچھے کاروبار شروع ہو گئے ہیں اور بہت مال و دولت ملنے لگی ہے تو سب کوئی اس کے اختیار کریں، جو محروم ہو مال و دولت سے وہ مدینے آ جائیں، اسلام قبول کر لیں۔ نہیں، فتح مکہ تک صورتحال یہی رہی، کم از کم فتح خیبر تک جو فتح مکہ سے فوراً پہلے کا واقعہ ہے، اس وقت تک صورتحال یہی رہی کہ مدینے کے اندر انتہائی غربت تھی۔ جب فتح خیبر ہوئی ہے سن 7 ہجری کے آخر میں، تو اس وقت یہ کہا گیا، مسلمان مورخین نے لکھا کہ اس سے پہلے مدینے کے گھر میں کسی گھر میں 2 وقت دھواں نکلتا ہوا نہیں دیکھا گیا، یعنی 2 وقت چولہا نہیں جلتا تھا کہ صبح کے وقت کا کھانا کھا لیا تو پھر رات کا کھانا پک رہا ہو۔ وہ یہ نہ سمجھیے کہ ایک وقت میں پکا کے رکھ دیا تو 2 وقت گزر جائے گی، وہ شدید 2 وقت گزر جائے گا۔ اس شدید گرمی میں کھانا رکھا نہیں جاتا تھا، ہر وقت کا کھانا اسی وقت تیار کیا جاتا تھا۔ تو ایک دفعہ کھانا کھا لیا تو دوسرے وقت کا کھانا میسر نہیں۔ اس غربت و افلاس میں بھی بظاہر منافق ہونے کا امکان نہیں ہے۔ منافق ہوا اس دن جب اسلام ایک عجیب الشان طاقت بن کر مکے میں رہ کے فاتح کے داخل ہوا۔ اب جو کفار مدینہ مکہ ہیں ان کے لیے زندہ رہنے کی کوئی صورت ہی نہیں رہ گئی۔ اگر اپنے کو باقی رکھنا ہے تو مسلمان ہو جائیں، کیونکہ کل تک جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ یہ کرتے رہے تھے، آج مسلمان اس پوزیشن میں ہیں، کریں یا نہ کریں یہ بات کی بات ہے، لیکن اس پوزیشن میں ہے کہ آج وہ کفار کو وطن سے باہر بھی نکال سکتے ہیں، ان کی زندگی کے لیے خطرہ بھی بن سکتے ہیں، ان کے وجود کو بجا بھی سکتے ہیں۔ تو اب ایسے موقع پر لوگ منافق بنیں گے، یعنی ظاہر طور پہ اسلام قبول کر کے اپنی جان اپنے مال کو بچائیں گے۔ یہ سن 8 ہجری کی بات ہے، فتح مکہ رمضان سے 8 ہجری، رمضان سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوئی۔ 11 ہجری کے شروع میں حضور اس دنیا ظاہر سے پردہ فرما گئے، یعنی 2 سال کل گزرے ہیں بعد میں۔ اب اسلام کی مسلمانوں کے اندر سے جو مخالفت ہے، جسے ہم بظاہر منافقوں کی ریشہ زمانی کہتے ہیں، وہ اگر ہوتی تو صرف آخری 2 سال میں ہوتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب مکے میں تھے وہاں بھی قول رسول کی مخالفت ہوتی تھی، مدینے میں تھے وہاں بھی مخالفت ہوتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ جب منافق ہے ہی نہیں تو یہ مخالفت کیوں ہوتی تھی؟ جی اب اتنی عجیب بات ہے، منافقت نتیجہ ہے طاقتور ہونے، اتنا قوی ہو جائے کہ اب دشمن کے لیے بقا کی کوئی صورت نہ ہو سوائے اس کے کہ وہی لبادہ اوڑھ لے جو فاتح کا یا صاحب اختیار کا جو لباس ہے وہی روح اقتدار سے۔ جب تک مسلمان تنگدست تھے، جب تک مسلمان معاشرے میں کوئی مقام نہیں رکھتے تھے، جب تک مسلمان کمزور تھے، طاقتور نہیں تھے، اس وقت تو ہمیں منافقوں کے کردار بہت زیادہ نمایاں نظر آیا۔ اور جس سے مسلمان صاحب تخت تاج ہو گئے، سلطنت ہو گئی، مملکت اتنی پھیل گئی، تمام
مال غنیمت آنا شروع ہو گیا، اب مال کی بھی فراوانی ہے، اب اختیار کی بھی فراوانی ہے، اب ساتھ تاج بھی ہیں، سب کچھ ہو گیا، اب منافق نظر نہیں آتا۔ یہ حیرت کی بات ہے کہ نہیں؟ کیا میں نے توجہ دلائی تھی کہ اصل میں تو اس وقت منافق ہونا چاہیے، اب منافق نہیں ہے، اس وقت منافق تھا جب بظاہر منافق ہونے کا امکان نہیں، تو جناب وہ منافق نہیں تھا۔ بس اب یہ سمجھنے کی بات ہے کہ یہ کیا چیز تھی جو اس وقت کے بظاہر پیشہ و سامان ہے، بظاہر خلوص کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے، اور کی وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ بنیادیں الگ الگ ہو سکتی ہیں، خلوص کی مقدار میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے، کوئی جذبات کی وجہ، کوئی وقتی حالات، لیکن جب اسلام قبول کیا ہے تو یہ سمجھ کے کیا ہے کہ میں یہ کام جو کر رہا ہوں اسی میں میرا فائدہ ہے، ایک درست کام ہے۔ جی ان کے خلوص کے درجے الگ ہو سکتے ہیں۔ ذرا بالکل آپ حضرات کے جو روزمرہ کے حوالے ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ذرا چاہوں گا کہ پوری توجہ ہے۔ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ منافق پیدا ہوا آخری 2 سال جب فتح مکہ ہو گئی، اس سے لے کر اس کے وصال تک اب منافق نظر آ سکتا ہے کہ جو ظاہری طور پر اسلام قبول کرے۔ اس سے پہلے اسلام قبول کرنے والا ظاہری طور پر اسلام قبول نہیں کرنا، وجہ جو بھی ہو، لیکن وہ وجہ ایسی ضرور ہے کہ وہ اسلام ظاہری نہیں ہوگا، اس کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی، کوئی نہ کوئی اصل ہوگا۔ وہ چاہے بنیاد ہلکی پھلکی ہو کہ کہیں جذباتی طور پر اس سے کچھ ایسی غلطی، کچھ ایسی کوتاہی ہو گئی ہے کہ اس کوتاہی میں شرمندہ ہے، اور اس شرمندگی کو دور کرنے کا واحد طریقہ ہے کہ وہ مطلب قبول کر دے کہ جس کے ساتھ زیادتی کی ہے وہ اس کی تسلی ہو جائے کہ میں تمہارے مستقل تمہارے عقیدے میں آ گیا ہوں۔ کوئی وجہ ہوگی لیکن وہ مخلصانہ وجہ ہوگی۔ پھر یہ مسئلہ کیا ہے جناب والا؟ ہم عام طور پر جب بھی بات کرتے ہیں تو حیات رسالت کی بات کرتے ہیں، حیات رسالت کے بعد ہونے والے جو واقعات ہیں ان کو موضوع بحث بناتے ہیں، لیکن آج ذرا سے تھوڑا سا ہمیں ماضی کی طرف سفر کرنا ہے اور تاریخ کے وہ حصے دیکھتے ہیں جو اسلام سے پہلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گرامی حضرت عبداللہ اور حضور کے دادا حضرت عبدالمطلب، حضرت عبدالمطلب کے والد جناب ہاشم اور ان کے دادا حضرت عبدالمطلب کے ان کا نام تھا عبد مناف۔ عبد مناف کے والد تھے حضرت قصی یا قصا، اور ان کے والد تھے کلاب بن مرہ۔ یہ 6 پشتیں ہو گئی حضور کی، جناب عبداللہ، جناب ہاشم، جناب عبدالمطلب، جناب ہاشم، جناب عبد مناف، جناب قصی، جناب کلاب، اور کلاب بن مرہ کی۔ یہ جو کلاب بن مرہ ہے، ابھی جوانی کا زمانہ تھا، اللہ نے ایک پردہ عطا کیا، اس کا نام زہرا رکھا گیا۔ زہرا ابھی لڑکپن کے دور میں تھے کہ اچانک عالم جوانی میں جناب کلاب بن مرہ کا انتقال ہو گیا۔ بظاہر یہ ایک انہونی سی بات تھی، اس لیے اس زمانے میں جوانی میں لوگ مرا نہیں کرتے، کہ میدان جنگ میں مارے جائیں، کسی حادثے میں مر جائیں، کسی جانور کا نشانہ بن جائے، وہ اور بات ہے۔ طبعی موت کے لیے امت طبعی عمر گزارتے تھے، آخر عمر میں بیمار ہوئے، لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا تو اس کو بھی احساس ہو جاتا تھا کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے، وصیت نہیں کرتا تھا، اپنے متعلقین کو جو کچھ کہنا ہوتا تھا کہتا تھا، اور اس کے بعد دنیا سے رخصت ہوتا تھا۔ یہ اچانک موت کا فیشن نہیں تھا، یہ آج کا دور ہے کہ جب اچانک موت آ جاتی ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام ان کے پاس ایک دہلیہ تھا، اکثر آتا رہتا تھا، روز ایک نیا سوال لے کے نہیں بحث چھیڑ دیتا تھا، اور امام اس کو جواب دیتے رہتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ
موت و حیات کے مسئلے پر کچھ پوچھ رہا تھا تو امام نے اس وقت انکشاف فرمایا تھا کہ دیکھ یقین نہیں کرے گا اس لیے کہ تو صرف اس بات کو مانتا ہے جو تیری آنکھوں کے سامنے ہو، لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ اچانک مر جایا کریں گے، یعنی اس وقت اچانک مرنا یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، حضور کی چھٹی پشت ہے، یہ آگے کی نسل ہے۔ اس وقت یہ رواج نہیں تھا کہ لوگ اچانک مر جائیں، تو یقین دلانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تجھے یقین نہیں آئے گا، لیکن میں اپنے علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ وقت آئے گا۔ آج آپ لوگوں کے لیے وہ طبعی عمر کا ہونا کہ کسی نے مرنے سے پہلے وصیتیں کی، باقاعدہ حدیث جمع ہوئے، اس نے اپنا پیغام کیا، یہ سب یہ عجیب لگے گا، اچانک موت عجیب نہیں لگے گی۔ اس وقت اچانک موت عجیب ہوا کرتی تھی۔ تو حضرت غلام جوانی میں اچانک ان کا انتقال ہو گیا۔ اب تاریخ میں اس بات کی وضاحت نہیں ہے کہ جناب غلام کا ایک اور بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ جناب غلام کے آخری دنوں میں یعنی آپ کے وصال سے فوراً پہلے پیدا ہوا یا آپ کا دنیا سے آپ انتقال کر چکے تھے تب یہ بچہ پیدا ہوا۔ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد اس بچے کی ولادت ہوئی، لیکن تاریخ میں یہ صراحت ہے کہ بالکل آخری زمانے میں جس زمانے میں غلام کا انتقال ہوا اسی زمانے میں ان کے گھر میں ایک بچے کی ولادت ہوئی۔ اس بچے کا نام زید رکھا گیا۔ اس زید کی ماں تھی بنو کلب ایک قبیلہ ہے، اس سے تعلق رکھتی تھی، نام تھا فاطمہ بنت سعد۔ یہ جناب غلام کی حیثیت تھی۔ ان کا جو بیٹا تصحیح ہوا تو یہ کچھ دن تو نہیں مکے کے اندر، اور اس کے بعد یوں کہیے کہ ایک طرح سے خاموشی سے مکے سے نکلی، اپنا بڑا بیٹا یہیں مکے میں چھوڑ کر اپنے شیرخوار بچے کو ساتھ لیا اور وہاں سے چلی گئی بنو کلب میں اپنے میکے میں، وہاں جا کے کچھ رہتی نہیں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ ابن حضام ایک شخص تھا، اس سے انہوں نے عقد ثانی کیا اور وہ بنو خزاعہ کا فرد تھا، چنانچہ اس کے ساتھ وہ جا کے شام میں آباد ہو گئی اور وہیں شام میں رہتی رہی، اور یہ بچہ جو ان کے ساتھ زید کے نام سے تھا یہ وہیں پہ پلتا بڑھتا رہا۔ ایک دن جب اچھی خاصی لڑکپن کی عمر آ گئی، یعنی یوں کہیے کہ سن شعور آ گیا، تو کسی مرحلے پر مقابلہ ہو رہا تھا لڑکوں میں تیر اندازی اور نیزے بازی وغیرہ کا۔ وہاں یہ اپنی فطری صلاحیتوں سے یہ زید جو تھے انہوں نے وہاں کے مقامی لڑکوں کے مقابلے میں بہتر نشانہ بازی کا مظاہرہ کیا ہے، تو اس پہ چل کے ایک لڑکا بنو خزاعہ کا ایک لڑکا کہنے لگا کہ جاؤ جا کے اپنے قبیلے کے اندر، کیا ہمارے اندر کیوں آئے ہوئے ہو؟ یعنی گویا تانا دیا کہ تم کسی اور قبیلے کو ہمارے درمیان میں بلا وجہ آ کے ہمیں یہ اگر مجھے فرسٹ آنا ہے، اول آنا ہے تو تمہاری وجہ سے میں دور ہو جاتا ہوں۔ یہ چوتھے لڑکا میرا کون سا قبیلہ ہے؟ میں تو اسی قبیلے میں پلا پڑا ہوں۔ نے کہا جاؤ جا کے اپنی والدہ سے پوچھو، وہی تمہیں لے کے آئی تھی۔ اب یہ گویا ایک بہت سنگین قسم کا تانا تھا کہ تمہارے بزرگوں کو کوئی پتہ نہیں۔ یہ گئے اپنی ماں کے پاس کہ ماں مجھے یہ بات کسی نے کہی ہے، تو بتائیے میں کس قبیلے کا ہوں؟ کہا بیٹے مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات کس نے کہی ہے، لیکن وہ کہنے والا کوئی ہو، دنیا کے کسی بھی بلند سے بلند خاندان کا فرد کیوں نہ ہو، لیکن یہ اطمینان رکھنا کہ وہ اس کا باپ کتنا ہی فضیلت والا ہو وہ تیرے باپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اس کا قبیلہ کتنا ہی عظیم ہو وہ تیرے باپ کے قبیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اس وقت انہوں نے ارشاد کیا کہ بیٹے تو خانہ کعبہ کے متولی کرانا، اولاد حضرت اسماعیل قریش کا وہ خاندان کہ جس کو سب لوگ عزت و احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، تو ان کی اولاد ہے غلام ابن مرہ کی۔ بس اب جو یہ نام سنا جناب زید نے تو اب ان کو شوق ہوا کہ میں اپنے وطن واپس جاؤں گا، لیکن ماں نے کہا بیٹے مجھے تیری زندگی کے سلسلے میں بہت اندیشے ہے،
میں کیوں نہیں جانے دوں گی، کیوں کر کے ابھی حج کا زمانہ آئے گا، ہم قضا جائیں گے تو میں ان کی حفاظت میں تجھے بھیجوں گی کہ وہ لے جا کے اپنے خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ تیری ملاقات کرا دیں۔ یہ جو زید ہیں چونکہ اپنے قوم سے اپنے قبیلے سے دور جا کے شام میں پروان چڑھے تھے، اس لیے جب یہ مکے پہنچے تو ان کا نام ہو گیا قصا۔ وہ آپ نے قرآن مجید کی آیت کو سنی ہے نا جو شب معراج کے سلسلے میں ہے، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ قابل تعریف ہے وہ اللہ کہ جو اپنے بندے کو ایک ہی رات میں لے گیا مسجد حرام سے دور والی مسجد تک۔ اقصی کے معنی ہے دور والی۔ اب وہ کہاں ہے ہمیں نہیں معلوم، کہیں ایسی جگہ ہے کہ کعبہ قوسین اسی مسجد کا کوئی مقام ہے، یعنی جب آخری حد ہے تو سفر کی من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے پہلا پوائنٹ جہاں سے اسٹارٹ ہوا ہے یہ معراج وہ مسجد حرام ہے۔ جس جگہ پہنچے ہیں اس مقام کا نام ہے مسجد اقصی۔ جی اب وہ مسجد اقصی کہاں ہے؟ آج بیت المقدس کی مسجد کو ہم کہتے ہیں مسجد اقصی، تو جہاں اس کا نام رکھا گیا ہے معراج کے بہت بعد، چونکہ قرآن میں ایک نام موجود تھا مسجد کا جس کا معراج سے تعلق تھا، تو جب یہ مسجد بنائی گئی عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں تو اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ یہ مسجد اقصی سفر رسول کا آخری منزل نہیں ہے، وہ دور کی منزل ہے جسے اقصی دور کی منزل کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، مسجد اقصی کہہ رہا ہے دور کی منزل۔ اب یہ سمجھ لیجیے کہ چونکہ آخری پوائنٹ ہے تو اب سدرۃ المنتہا اس کے درمیان آیا ہوگا، چوتھا آسمان اس کے درمیان آیا ہوگا، یہ سفر کے اسٹیشن ہے نا درمیان کے، یوں کہیے کہ مکے سے چلے تو بیت المقدس پہلا اسٹیشن آیا، پھر پہلا آسمان دوسرا اسٹیشن آیا، چوتھا آسمان پھر اس کا تیسرا اسٹیشن آیا، پھر ہوتے ہوتے سدرۃ المنتہا کی منزل آئی جہاں جبرائیل نے کہا میں آگے نہیں جا سکتا۔ اب وہاں چلے کہ جہاں کوئی فرشتہ کوئی ملک نہیں جا سکتا، رسول طرح گئے، وہاں پر پہنچ کر وہ مقام آیا کہ قرآن مجید نے کہا کہ قاب قوسین تو بہت ہے نا، دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ یہ وہ مقام ہے جو وہ آخری پوائنٹ پتہ چلا، اور یہ پوائنٹ کہاں ہے؟ مسجد اقصی میں۔ اتنی دور ہے یہ مسجد۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس مسئلے کے اوپر غور کرتے رہیے، اس کو سمجھانے کی کوشش کیجیے کہ مسجد کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں سجدہ کیا جائے۔ جبرائیل جا نہیں سکتے، کوئی فرشتہ وہاں پہنچا نہیں ہے، رسول پہلی مرتبہ بظاہر وہاں جا رہے ہیں، تو آخر یہ جگہ مسجد کیسے ہے؟ کوئی تو سجدہ کرنے والے تھے۔ کیا بات! تو جانے والا یہ اقصی کا لفظ ہے نا، اسی سے نکلا قصا، اور اسی کی ایک صورت بنی قصئی۔ تو حضرت زید جو تھے وہ قصئی کہلانے لگے، اقصی قصا کہلانے لگے، جو دور پر وہاں چڑھا دور پر بڑھتا تھا اس کے لیے یہ لفظ نام رکھا گیا اور اسی نام سے اس کی شہرت ہوئی۔ اب حضرت قصا جو ہے ماں کا یہ کہنا ہے کہ میں تمہاری زندگی کی طرف سے بہت پریشان ہوں، اس لیے کیوں نہیں بھیجوں گی جب تک محافظوں کا دفتر ساتھ نہ ہو، یعنی قبیلے والے ساتھ نہ ہو، ان کی حفاظت میں امانت دوں گی، پہنچانا ہے تمہیں وہاں پر لیکن محفوظ ہاتھوں میں پہنچانا ہے۔ پتہ چلا کہ جو یہ مکے سے بچے کو لے کر نکلی ہے یہ کوئی خطرہ پیش نظر تھا، جس کے پیش نظر آپ نے بچے کو خاموشی سے کیا ہے اور اصل جائز ارادت سے بہت دور لا کر یوں سمجھیے کہ کوشہ جنابی نے اس کو پروان چڑھایا کہ دشمن کی نگاہوں سے محفوظ رہ سکے۔ یہ ایک واقعہ ہوا۔ ان قصئی کے گھر میں اللہ نے ایک بچہ پیدا کیا جس کا نام عبد مناف تھا، اور عبد مناف کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام ہاشم تھا۔ بیٹے تو چار تھے لیکن اس کو سب سے نمایاں حضرت ہاشم تھے۔ یہ جو ہاشم پیدا ہوئے تو ان ہاشم کے ایک بھائی تھے
کا نام تھا مختلف. دونوں بھائیوں میں بڑی قرابت تھی, بڑا تعلق تھا آپس میں. ایک مرتبہ یہ ہاشم بڑے سخی مشہور ہیں, خانہ کعبہ کے محافظوں میں سے ہیں. ان کی سخاوت کی داستانیں باقاعدہ موضوع ہے, شاعروں نے ان کی سخاوت پر قصیدے کہے ہیں. ان کا نام ہاشم جو ہے, ان کا اصل نام ہے عمر, واؤ. یاد ہے کہ عربی میں یہ دو لفظ ہیں جو تقریباً ایک جیسے لکھے جاتے ہیں, ایک این نیم رے ہے اور ایک این نیم رے واؤ ہے. جو این نیم رے ہے اس کو عمر پڑھا جاتا ہے, اور جو این نیم رے واؤ ہے اس کو امر پڑھا جاتا ہے. اس کے اندر نیم جو ہے وہ ساکن ہے اور واؤ جو ہے اس کی آواز نہیں آتی. امر بن العاص جی, اور عمر بن الخطاب, حضرت عمر کا جو نام ہے وہ عمر ہے. عمر بن العاص کا نام این نیم رے واؤ والا عمر ہے. ان کا حضرت ہاشم کا اصل نام جو ہے وہ عمر ہے, این نیم رے واؤ. ان ہاشم کو ہاشم جو کہا گیا وہ اس لیے کہا گیا کہ ایک زمانے میں ایک مکے میں قید پڑا, تو اب کھانے کے لیے لوگوں کے پاس غذا نہیں ہے, تو آپ باقاعدہ وہاں سے شام گئے. اور شام کے پہلے یہ زرعی ملک تھا, زرعی علاقہ تھا. آج بھی شام کے اندر زرعی پیداوار بہت زیادہ ہے, اور اس وقت کی زرعی پیداوار ہی سب سے بڑی پیداوار ہوتی تھی. ان علاقوں میں جو زرخیز زمینیں ہوتی تھیں اور زراعت اچھی ہوتی تھی وہ خوشحال ہوتے تھے. صحرا کے لوگ جو ہیں وہ تندرست ہوا کرتے تھے. آج حالات بدل گئے. آج میرے زمین میں خزانہ تیل کی صورت کو برآمد ہو گیا. اس تیل نے ان مخلوق الحال صحرائی باشندوں کو دولت مند بنا دیا, اور وہ بیچارے جو زراعت کا ذریعہ جن کی کمائی کا ذریعہ ہے وہ آج کے مقابلے میں کمزور, اور ایسے کمزور کہ اب بیچارے نشانہ بن رہے ہیں پوری دنیا کے ظلم و ستم کا, اور اس کا مقابلہ کر رہے ہیں. تو بات تو اس وقت شام دولت مند علاقہ تھا. حضرت ہاشم وہاں گئے اور وہاں سے اپنے بہت سارے اونٹوں پر بےپنا روٹیاں پکا کے, اس وقت کے زمانے کی روٹیاں بھی وہ مخصوص ہوتی تھی کہ جو صحرائی زندگی میں دیر تک کام آ سکیں. آج بھی بلوچستان وغیرہ میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں کہ جس کو آٹے کے پورے پیڑے کو آگ میں ڈال دیا جاتا ہے, اور وہ روٹی کافی دن پہلے کی ہے. اس کو توڑ کے پانی میں بھگو کے جب کھانا ہوتا ہے تو کھا لیتے ہیں, پانی میں شور میں بھگو کے. یوں روٹیاں پکا کے نہ معلوم کتنے اونٹ تھے جن کے اوپر لدوا کے لے کے آئے. اور اس کے بعد وہ جو اونٹوں کا کاروان تھا جس کے اوپر سارا سامان آیا تھا, اس میں جو روزانہ ایک اونٹ سیوا کرتے تھے, اس کا سالن تیار ہوتا تھا, اور یہ روٹیاں جمع کر کے اور ان کے اوپر وہ شوربہ ڈال دیا جاتا تھا, اور اس کے بعد مکے کے لوگوں کو دعوت دے دی جاتی تھی کہ آؤ آ کے کھانا کھا لو. یہ روٹیاں توڑ کے اس پہ شوربہ ڈالنا, یہ جو کھانا تیار کرنا ہے اس کو حشم کرنا کہتے ہیں. یہ لفظ جو ہے حشم کرنا, یہ روٹیاں توڑ کے اس پہ شوربہ ڈال کے سالن جو کھانا تیار ہوا. چونکہ یہ حشم کر کے لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے, اس لیے ان کا اصل نام تو پڑ گئے غیبت میں چلا گیا, لوگوں نے بلا دیا. ان کا نام ہو گیا ہاشم, حشم کرنے والا. تو اب جو سخاوت کے اعتبار سے یہ مقام رکھے کہ اس کا نام ہی اس کی سخاوت کے حوالے سے لیا جائے, اصل نام نہ لیا جائے. تو وہ ہاشم بڑے بلند مرتبہ, بڑے وجیح و شہید خود عبد مناف کے والد تھے. وہ عرب کے سب خوبصورت ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے. ان کا بیٹا ہاشم نکلتا ہوا قد, گورا رنگ, جسم کے تمام اعضاء انتہائی متناسب, انتہائی خوبصورت شخصیت تھے جناب ہاشم. یہ جناب ہاشم اپنے بھائی مطلب کے ساتھ یہ ایک مرتبہ تجارت کے لیے روانہ ہو گئے. اگر تجارت کے دو ہی میدان ہوا کرتے تھے, یا شام کی طرف فلسطین کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے, یا یمن کی طرف جاتے تھے. سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے, گرمیوں میں شام کا سفر کیا جاتا تھا, کیونکہ شام مقابلتاً یعنی چونکہ ٹھنڈا ملک ہے, برفباری بھی ہوتی ہے, تو وہاں سردیوں میں جانے کے بجائے یمن کا علاقہ جو جنوب کی طرف ہے اسے اختیار کیا جاتا تھا. چاہے جب شام کی طرف جانا ہوتا تھا تو مدینہ راستے میں پڑتا تھا. یہ مدینے میں گئے, وہاں جا کے اب وہ سمجھتے کہ منزل تھی مدینہ, وہاں پہ یہ گھر ہے. وہاں پر زید بن عمر ایک شخصیت تھے, ان کے یہ مہمان ہوئے. زید بن عمر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا سلمہ. یہ بنو نجار کا قبیلہ ہے,
سے یہ تعلق رکھتے ہیں زید بن عمر، ان کے بعد یہ لوگ مہمان پہلے ایسے بکھاتے پڑے بھائی لوگ تھے، خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی عزت سے ہر جگہ کہا جاتے تھے، عزت ملتی تھی، تو چنانچہ زید کے لیے وقت کی بات تھی کہ ہمارے گھر میں ہاشم اور مطلب آ کے پھیلے ہیں، انہوں نے تواضع وغیرہ جو کچھ کرنے کی اس کے بعد یہ یوں سمجھیے کہ شاید کرتے ہوئے یہ دونوں بھائی اپنے ساتھ ایک دو اور مکے کے آئے ہوئے لوگ ان کو یہ ہوئے گھومتے گھومتے مدینے سے باہر ایک بازار لگا ہوا تھا، اس بازار میں چلے گئے، جیسے آپ کے یہاں جمعہ بازار وغیرہ ہوتا ہے نا، اس طرح کا ایک بازار وہ لگا ہوا تھا۔ بنو قینقاع یہودیوں کا قبیلہ وہاں رہتا تھا، اس قبیلے کی زمین میں وہ بازار لگا ہوا تھا۔ یہ دونوں وہاں پہنچے تو وہاں ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنے غلاموں کو احکامات جاری کر رہی ہے، سامان میں یاد اٹھاؤ، وہاں رکھو، اس طرح سے بھگتاؤ، اس سے اتنے پیسے دے دو وغیرہ وغیرہ، وہ پورا انتظام کر رہی ہے۔ خاتون بڑی جمیل خاتون، اور اس کا انتظام کرنے کا انداز وہ بڑا ایسا لگتا تھا کہ کوئی بہت سمجھدار بہت ذہین خاتون ہے۔ چنانچہ حضرت ہاشم نے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے؟ معلوم ہے جس کے مہمان ہیں کہ اس کی بیٹی ہے۔ انہوں نے اس سے بات کی کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہو گے؟ اس نے کہا کہ میں تو شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ مانتی نہیں ہے، یہ کہتی میں اس سے شادی کروں گی کہ جس کی عادات و اطوار پہلے سے مجھے پسند آئے، اور پسند کرنے کے بعد بھی یہ شرط ہوگی، یہ میرے محض کا ایک جز ہوگی کہ اگر میں نے اس میں کبھی کوئی نیچ اور گھٹیا حرکت دیکھی تو اس کے بعد میرا تعلق اس سے ختم ہو جائے گا اور انقلاب ہو جائے گی۔ چونکہ ابھی تک اس کو کوئی پسند نہیں آیا، اس لیے ہم مجبور نہیں کر سکتے، ساتھ میں تیار ہے، اپنے وسائل رکھتی ہے، اپنا بزنس چلا رہی ہے، اپنا کاروبار کر رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بات ہے تو مجھے ملاقات کا موقع دیا جائے تاکہ ہم دیکھتے ہیں شاید مجھے پسند کر لیا جائے۔ ابھی یہ بات دونوں بھائی کہہ رہے تھے، اچانک بغیر کسی وجہ کے ایک گروہ نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ کرنے والے تاریخ نے کہا کہ یہ یہودی تھے۔ اب یہودیوں نے کیوں حملہ کر دیا ہمیں نہیں معلوم، اچانک حملہ کیا، اچھی بڑی تعداد تھی ان کی، ان دونوں بھائیوں نے ان سے جنگ کرنی شروع کی، اور اسے کرنے کے نتیجے میں کچھ دیر تک کی لڑائی کے بعد وہ لوگ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ زید بن عمر جو ان کے میزبان تھے اور جناب سلمہ کے والد تھے، وہ بھی اتنی دیر میں کوئی ساتھی لے کے پہنچ گئے، اور جتنے سے لوگ جو حملہ آور تھے جیسے اچانک آئے تھے ویسے ہی اچانک غائب ہو گئے۔ یہ جب آپ غائب ہوئے تو ظاہر تک تلوار چلا رہے تھے جناب ہاشم، تو ان کے ماتھے سے پسینہ بہ رہا تھا۔ وہ خاتون جو کبھی کسی کو منہ نہیں لگاتی تھی، اس نے اس وقت ایک شعر پڑھا، اور وہ شعر سیرت ابن ہشام میں باقاعدہ وہ شعر نقل کیا گیا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر کوئی چمکتی ہوئی دھوپ میں بارش کا لطف لینا چاہتا ہے تو اس جوان کے چہرے کو دیکھے، اس طرح سے پسینے کی نظریں ٹپکتے ہیں۔ اب یہ شعر ظاہر ہے پسند جی کا اظہار تھا، لیکن جناب ہاشم نے اور جناب مطلب نے باقاعدہ پیشکش کی کہ اگر تم پسند کرو تو یہ شادی ہو جائے۔ اس نے کہا جب پسند تو میں کر رہی ہوں، لیکن ہم کے محل کیا کیا جائے گا؟ جناب مطلب نے عام جو معیار تھا اس سے بڑھا کر کچھ رقم بتائی، اس نے کہا نہیں یہ کم ہے۔ انہوں نے رقم اور بڑھائی، اس نے کہا یہ بھی کم ہے۔ رقم بڑھاتے گئے حتیٰ کہ زید بن عمر باپ جو تھا وہ جھلا گیا۔ اس نے بیٹی سے کہا تیرا دماغ خراب ہوا ہے، یعنی عرب میں کسی عورت کو آج تک اتنا مہر نہیں ملا جتنا تو اپنا اپنے مہر جو ہے انکار کر رہی ہے، آپ کیا چاہتی ہے؟ تو اس نے کہا نہیں میں تو چاہتی ہوں اس کے مطابق ابھی مہر اور بڑھایا جائے۔ چنانچہ کیونکہ یہ کہ عرب کی تاریخ کا سب سے بڑا مہر جناب مطلب نے باندھا اپنے بھائی کے لیے۔ جب مہر کو قبول کر لیا نکاح ہو گیا۔ نکاح اب جناب مطلب کا بھی رویہ ملاحظہ ہو کہ جو کچھ کہا تھا وہ ساری رقم اسی وقت مہر کی ادا کر دی۔ انہوں نے اس وقت مہر کی رقم ادا کر دی، اور اب رحمت للعالمین کی دادی تھی جناب سلمہ، تو اب ان کے رحمت کا انداز دیکھیے کہ
اتنا محل لیا تھا، مدینے کے جتنے مقبولہ لوگ تھے ان کے اندر تفصیل تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ اپنی سخاوت کے مظاہرے کے لیے یہ مطالبہ ہو رہا تھا کہ محل بڑھایا جائے۔ بات اور یہ شادی ہو گئی، کچھ دن اب ظاہر دوران سفر ہیں، سفر میں یہ شادی ہوئی، جناب مختلف کو آگے روانہ ہونا ہے، جناب ہاشم کو بھی جانا ہے، تو چلتے وقت انہوں نے جناب ہاشم نے جناب سلمہ سے کہا کہ اب مجھے توقع ہے کہ اللہ مجھے فرزند عطا کرے گا تمہارے وطن سے، دیکھو میری غیر موجودگی میں اگر بیٹا پیدا ہو جائے تو ایک تو یہ کہ اس کی پیدائش سے پہلے لوگوں کو پتہ نہ چلنے دینا کہ تم ماں بننے والی ہو، اس بات کو راز رکھنا، اور اس کے بعد اگر میں واپس آ گیا تو میں اس بچے کو لے کے نہیں جاؤں گا، یہ خیال ہے کہ اس بچے کی پرورش اسی شہر کے اندر ہوگی، میں بعد میں جب مناسب سمجھوں گا بلوا لوں گا، اور بندہ تم اپنے پاس رکھنا، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو اس وقت اس کو مکے میں بھیجنا۔ یہ باتیں جناب سلمہ سے بطور یوں کہیے کہ کوئی جس تھی جو ان کو بتا رہی تھی کہ خدا جانے واپس آنا نصیب ہو یا نہ نصیب ہو، اس لیے انہوں نے ساری باتیں کہی کہ گئے شام میں تجارت کی، واپس فلسطین کی راستے سے آ رہے تھے، تو ایک شہر سے تذکرہ آپ لوگ اکثر آج بھی سنتے ہو کہ فلسطین میں غزہ نام ہے، غزہ کے مقام پہ پہنچے، وہاں اچانک پھر بغیر کسی سبب کے جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا اور وہی غزہ میں دفن ہو گئے۔ جناب ہاشم کا ایک علم تھا، وہ علم لے کر جناب مختلف مدینے واپس آئے اور لا کے جناب سلمہ کے سامنے وہ علم ڈال دیا، جس کا مطلب تھا کہ ہاشم دنیا میں نہیں رہے، اور کچھ دیر یوں سمجھیے کہ بھائی کا غم نے ان کو بھی مضطرب کیا، جناب سلمہ کا شوہر دنیا سے رخصت ہو گیا، اس کا صدمہ انہیں بھی گریا اور غم و اندوہ کے بعد جناب مختلف رخصت ہو گئے اور مکے چلے گئے، جناب سلمہ یہاں نہیں۔ اب سلمہ کے وطن سے ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا۔ شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، یہ جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے سر پہ جو بال تھے اس میں سے آگے کی ایک لٹ سمجھیے ایک حصہ تھا، اس کے بال سفید تھے، تو اس کا پہلے دن سے نام شیبہ یعنی بوڑھا رکھا گیا۔ تو شیبۃ الحمد جو اس لائق ہم خدا کا ایک بوڑھا شخص ہو، تو اس اعتبار سے شیبۃ الحمد ان کا نام رکھا گیا۔ یہ شیبۃ الحمد وہی مدینے کی گلیوں میں بنو نجار کے قبیلے میں پروان چڑھتے رہے، ہوتے ہوتے کوئی ان کا سن یہی 8-9 سال کا تھا۔ ایک دن جناب حسان بن ثابت کے نام آپ نے سنا ہوگا کہ انصاری ہے، حسان بن ثابت کو شخصیت ہے جو حضور کے لیے نعتیں حضور کی کہتے رہے ہیں، شاعر دربار نبوی کہلاتے ہیں، جس شاعر نے ویسے تو نعت سب سے پہلے حضور کی جو لکھی ہے وہ حضرت ابو طالب نے لکھی۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ نعت کے آغاز حضرت ابو طالب سے ہوتا ہے، وہ جو قصیدے جناب ابو طالب کے ہیں حضور کی شان میں، وہ پہلی نعتیں ہیں۔ لیکن مدینے کے جس آدمی نے سب سے پہلے نعت لکھی وہ حسان بن ثابت ہیں۔ ان حسان بن ثابت کے دادا تھے، ان کا نام تھا قیس، یعنی ثابت کے جو والد تھے وہ قیس تھے۔ یہ قیس جو تھے یہ مختلف کے دوستوں میں سے تھے، اتفاق سے حج کرنے یا کسی اور مقصد کے لیے مکے گئے، وہاں جناب مختلف سے ملاقات ہوئی اور وہاں انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے یہاں مدینے میں ایک بچہ ہے جو بنو نجار کے اندر پرورش پا رہا ہے، انہیں کا فرق نظر آتا ہے، لیکن اس کے آزاد اقوال کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ تمہارے خاندان کا فرق لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوروں کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن جناب مختلف تو جانتے ہیں نا کہ جناب ہاشم کی ماں شادی بھی ہوئی تھی اور کچھ قیام کرنے کے بعد گئے تھے، تو ایک دم سے ماتا ٹھنکا، چاہیے کہ شاید کچھ علم میں رہا ہو، بس تو ہم سمجھے کہ بات باہر نکل گئی، جو بات اب تک پردے میں تھی وہ منظر عام سے آ گئی، اس لیے جناب مختلف اسی وقت اٹھے اور انہوں نے کہا کہ اچھا اگر ایسا کوئی بچہ ہے تو میں اس بچے کو وہاں نہیں رہنے دوں گا۔ یہ وہاں سے روانہ ہوئے، اب مدینے کی حدود میں یہ پہنچے، مدینے میں شہر سے باہر کھجوروں کے ایک باغ میں کچھ لڑکے کھڑے ہوئے نیزہ بازی کی مشق کر رہے تھے، کہ 10-12 سال 14 سال کے لڑکے وہ نیزہ بازی کر رہے تھے، وہ درخت کے اوپر ایک نشانہ لگاتے اس پہ نیزہ مارتے، اس میں سے ایک بچہ تھا کہ جب وہ نیزہ مارتا تھا وہ ہر دفعہ جب نیزہ مارتا تو این نشانے کے اوپر جا کے لگتا تھا، ہدف پہ لگتا تھا۔ ایک مرتبہ بچے نے محسوس کیا کہ اس کے سر پر سے سنسناتا ہوا نیزہ گزرا ہے
اور جا کر عین اسی نشانے پہ لگایا جہاں اس کا نیزہ لگا تھا. پلٹ کے دیکھا تو ایک بزرگ شخصیت، تب تو خامد والی شخصیت نظر آئی. اب جب اس بزرگ نے دیکھا اس نوجوان کو، پوچھا بیٹے تیرا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا شیبۃ الحمد. کہا کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا میں ہاشم کا بیٹا ہوں. اب یہ سننا تھا کہ انہوں نے سینے سے لگا دیا کہ یہ میرے بھائی کا کیا پیار ہے. بیٹے میں تیرا چچا ہوں، تو میرے ساتھ فوراً مکے چل جو تیرا اصل گھر ہے. چاہتے تھے کہ وہیں سے لے جائیں، کیونکہ اندیشہ تھا کہ اگر ماں کو پتہ چل گیا تو شاید رکاوٹ بنے یا وہ اس بچے کو روکنا چاہے. تو وہیں سے نکلنا چاہتے تھے کہ اچانک پھر کچھ لوگ ایسے کہ جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، نہ معلوم کہاں سے آئے اور حملہ آور ہو گئے ان کے اوپر. اب چچا بھتیجے ہیں اور بھتیجا کی کمسن ہے. اس حالت میں ان دونوں نے دفاع شروع کیا. ادھر جو اور بچے ان کے ساتھ نظر بازی کر رہے تھے وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے مدینے گئے اور جا کے وہاں آبادی میں انہوں نے عمر بن زید کو، جناب سلمہ کے والد کو اطلاع دی کہ وہاں آپ کے نواسا بھی ہے اور ایک اجنبی بھی ہے اور اس کے اوپر کچھ لوگ حملہ آور ہو گئے ہیں. چنانچہ جلدی سے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں کو لے کے اور پیچھے روانہ ہوئے. جب لوگ پہنچے تو وہ حملہ آور پھر میدان چھوڑ کے غائب ہو گئے. وہ لوگ میدان سے چلے گئے. اب جناب مطلب کے لیے ممکن نہیں رہا کہ شیبۃ الحمد کو اپنے ساتھ لے کے سیدھے سیدھے چلے جائیں. مدینے میں جانا پڑا. پھر قیام کیا، مہمانداریاں ہوتی رہیں. اس کے بعد اپنے بچے کو لے کے پورے اہتمام سے روانہ ہوئے. لیکن راستے میں معلوم کیا مسئلہ تھی. اب تاریخیں چھوٹی چھوٹی جزیات نہیں لکھتی، لیکن حضرت مطلب نے اپنے بھتیجے سے کہا دیکھے تم جو چل رہے ہو نا مکے میں، تو وہاں ابھی یہ اعلان نہ کرنا کہ تم ہاشم کے بیٹے ہو، یہ نہ بتانا کہ تم میرے بھتیجے ہو. میں تمہیں اپنا غلام بنا کے پیش کروں گا. تو ان کا نام مطلب تھا. اس بچے کو عبد المطلب کہا گیا، مطلب کا غلام. چنانچہ اب یہ نام باپ نے، چچا نے تو اس وقت کسی مصلحت سے رکھا تھا کہ ابھی بھائی دنیا کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون ہے. ظاہر ہے جن کے ساتھ ایسے واقعات ہو رہے ہوں، اچانک دشمن آ جاتے ہیں، اچانک لوگ مر جاتے ہیں، دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. ان سب وجوہات سے انہوں نے نہیں مناسب سمجھا کہ اس کا اظہار کریں. چنانچہ یہ نام اتنا عام ہوا کہ بعد میں حضرت عبد المطلب نے بھی اپنی زندگی میں کبھی یہ نہیں چاہا کہ ان کو اصل نام سے پکارا جائے. وہ ساری زندگی اسی پہ ناز کرتے رہے کہ وہ عبد المطلب ہیں. ان عبد المطلب کے یہاں اللہ نے ایک بیٹا پیدا کیا، حضرت عبداللہ. یہ بیٹے آپ کے پورے بیٹوں میں سے یعنی 11ویں بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے. اس کے بعد پھر اس بیٹے ان سے بھی چھوٹے پیدا ہوئے ہیں حضرت عبداللہ سے، جن کا نام حضرت حمزہ ہے. حضرت حمزہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہمسن ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ جب جناب عبداللہ کی شادی کے لیے وہ مدینے میں بنو زہرہ میں لے کے گئے، بنو زہرہ، وہ بنو زہرہ جو حضرت قصی کے بڑے بھائی حضرت زہرہ ان کی نسل تھی، وہ مدینے میں جا کے آباد ہو گئی تھی. ان کے یہاں رشتہ لے کے گئے. وہاں آمنہ بنت وہب تھی، اور اس وقت وہب خود زندہ نہیں تھے، وہب کے بھائی وحید زندہ تھے. تو وحید کے پاس رشتہ لے کے گئے. رشتہ پہلے سے منظور ہو چکا تھا، بات ہو چکی تھی. بارات لے کے پہنچے تو وہاں معلوم ہوا کہ وحید کی اپنی ایک بیٹی حالہ نام سے موجود ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بیٹے کی شادی تو بعد میں ہوگی، پہلے میری شادی ہوگی. چنانچہ اسی ایک نشست میں حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی ہوئی جناب حالہ بنت وحید کے ساتھ، اور وہیں پر حضرت عبداللہ کی شادی ہوئی آمنہ بنت وہب کے ساتھ. یہ دونوں آپس میں جداد بہنیں تھیں، اور چونکہ وہب کا انتقال ہو چکا تھا، وحید کے گھر میں ہی جناب آمنہ کی پرورش ہوئی تھی، تو گویا یہ دونوں سگی بہنوں کی طرف سے تھیں. ان سگی بہنوں سے ادھر عبد المطلب کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، ان کا نام حمزہ تھا. ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے جناب آمنہ کے وطن سے. تو اب چونکہ بظاہر ماؤں میں بھی بڑا گہرا تعلق تھا، تو اس لیے اس تعلق کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان چچا بھتیجوں میں حضرت حمزہ چچا ہیں، حضور بھتیجے ہیں، لیکن چونکہ سن ایک ہے اس لیے آپس میں بے پناہ محبت تھی. اور اسی محبت کا مظاہرہ جنگ احد میں ہوا کہ جب جنگ احد میں حضرت حمزہ شہید ہو گئے
اور مدینے کے بہت سے گھروں کے اندر اور شہداء کے وارث جو ہیں وہ رہے تھے، اور حضرت حمزہ کو رونے والا کوئی نہیں تھا، تو حضور نے اس بات کا اظہار کیا کہ سب تو اپنے اپنے مرنے والوں کا، شہیدوں کا ماتم کر رہے ہیں، حمزہ کا ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ انصار نے جب سنا تو اپنے عورتوں کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ اپنا رونا بند کرو، اپنے عزیزوں کو بعد میں رونا، پہلے جاؤ حمزہ کے گھر شہزا بچھاؤ اور وہاں بیٹھ کر پہلے ان کا ماتم کرو۔ جب انہوں نے رونا شروع کیا تو آوازیں حضور کے کان تک پہنچی اور حضور نے باقاعدہ دعا فرمائی کہ خدا بندہ رونے کی یہ جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ واہ واہ سبحان اللہ، واہ واہ، شہید پر رونے والی یہ آوازوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ یہ محبت جس چچا سے تھی اس چچا کے لیے، اس پر رونے والوں کے لیے دعا ہے، تو جو نواسوں کے لیے رو رہے ہوں گے ان کے اوپر کیا کچھ فضل و کرم نہیں ہوگا۔ بہر طور آپ نے یہ دعا فرمائی۔ اس کے بعد طبقات ابن سعد یوں سمجھیے کہ چند ابتدائی کتابوں میں سے ہے جس میں ہمیں سیرت النبی اور حضرت صاحب کے احوال ملتے ہیں، تو اس کے اندر یہاں پر خاص طور پر انہوں نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینے میں یہ رسم ہو گئی، مدینے میں یہ قاعدہ ہو گیا کہ جب ان کے یہاں کوئی مرتا تھا تو پہلے اس کو بعد میں رویا جاتا تھا، پہلے فرش ادا بچھا کر حضرت حمزہ کی شہادت کا تذکرہ کر کے آنسو بہایا جاتا تھا، پھر اپنے عزیز کو رویا جاتا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو جناب والا بس یہاں سے ہی ہم نے سنت رسول کو سمجھ لیا کہ جب اپنا کوئی مر جائے تو اس وقت تک جو سید الشہداء تھا اس زمانے کا تھا، پہلے اس کی شہادت کا آنسو بہا لیے جائیں پھر اپنے عزیز کو رویا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب اگر آج ہمارا کوئی عزیز مر جائے تو ہم بھی اس پہ آنسو نہیں بہائیں گے، اس سید الشہداء پہ آنسو بہائیں گے جو کسی ایک دور کا نہیں، ہر زمانے کا سید الشہداء ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تھے چچا حضرت حمزہ حضور کے۔ لیکن اب گویا جناب عبداللہ کی شادی ہوئی، اس شادی سے پہلے ایک واقعہ ہوا۔ پچھلے دنوں آپ کی کیا حمزہ ہوا تھا محسن اسلام کے حوالے سے، اس میں جناب خدیجہ کے تذکرے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا، اس واقعے کا اب پورا تفصیل سے ادا نہیں کر سکتا، صرف اس کا حوالہ دے دوں کہ جناب خدیجہ کے جدوزاد بھائی تھے برقہ بن نوفل۔ برقہ بن نوفل کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا قتیلہ بنت نوفل۔ یہ قتیلہ بنت نوفل جو تھی، جیسے برقہ بن نوفل خود عیسائی تھے اور عیسائیت انہوں نے اختیار کی تھی، قریش میں واحد آدمی تھے جنہوں نے مذہب عیسائی اختیار کیا، قریش کی بت پرستی سے ان کا تعلق نہیں تھا، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ وہ عیسائی مذہب کے بڑے عالم تھے، بہت فاضل شخصیت تھے، اور مسلمانوں نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ جو چیزیں رسول کو نہیں آتی تھی وہ ان کو آتی تھی۔ بات تو مسلمانوں کے تو اپنے کرشمے ہیں کہ شان دنیا اپنے نبیوں کی شان کو بڑھا بڑھا کے خدا تک پہنچاتی رہی، ہم اپنے نبی کی شان کو گھٹا گھٹا کے اپنے سے بھی کمتر کرتے رہے۔ تو یہ بات تو ہمارا طرف سے عمل ہے، اپنے ضرب کی بات ہے۔ تو یہ قتیلہ جو تھی یہ خود بھی بڑی عالمہ و فاضلہ تھی، اور جس طرح ننس رہتی ہے نا، دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی شادی بیاہ نہیں، کوئی بال بچے نہیں، کوئی گھر بار نہیں، بس ہر وقت الہی کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھا۔ یہ قتیلہ بھی اسی نوعیت کی خاتون تھی، یقیناً جوان تھی، سب کچھ تھا، خدا نے شکل و صورت بھی دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کو شادی بیاہ سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور پورے عرب میں بڑی پاک خاتون کی حیثیت سے جانی جاتی تھی۔ ایک دن چلتے چلتے راستے میں حضرت عبداللہ آ رہے تھے، ادھر سے یہ جا رہی تھی، چلتے چلتے رک گئیں اور رک کے مخاطب ہوئی، ذرا ٹھہرو۔ اب وہ رک گئے، حضرت عبداللہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے مجھ سے شادی کرو گے؟ اب یہ بات بڑی حیران کن تھی کہ اتنی عابدہ زاہدہ مردوں سے کوئی تعلق نہ رکھنے والی، ہر وقت عبادت میں مشغول رہنے والی یہ پیشکش کر رہی ہے۔ حضرت عبداللہ نے جواب میں کہا تھا کہ بھائی میں اس وقت تو جواب نہیں دے سکتا، سوچ کے جواب دوں گا۔ یہاں تو یہ بات ہوئی تھی، پھر ایسا ہی واقعہ مدینے میں بھی ہوا کہ وہاں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ گئے تھے، وہاں بھی ایک عورت نے کہا، وہ کاہنہ تھی، اس نے کہا کہ میرے ساتھ شادی کر لو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی میں بغیر اپنے باپ سے پوچھے ہوئے ان کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کر سکتا۔
جس زمانے کی معاشرت یہ ہو کہ لڑکیاں آگے بڑھ کے بلا تکلف کہہ سکے کہ مجھ سے شادی کر لو، اس زمانے میں ایسے بھی حیادار مرد تھے کہ وہ جب تک باپ کی اجازت نہ ہو تو ہاں کہنے کی بھی ہمت نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ یہ خاندان بنی ہاشم کی تہذیب کا اندازہ لگائیے اس سے۔ بعض اور اب وہ قبیلہ نے کہا مجھ سے شادی کر لو، انہوں نے کہا کہ بھائی میں اس طرح نہیں سوچ کے بتاؤں گا، چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، جناب عبداللہ کی شادی ہو گئی جناب حامنہ کے ساتھ۔ اس کے بعد اتفاق سے اب بات آئی ہوئی ہو گئی تھی، لیکن اب کچھ عرصے کے بعد وہی قبیلہ مل گئی راستے میں، پھر مل گئی۔ اب اس نے ایک مرتبہ دیکھا اور اس طرح سیدھی جانے لگی، تو اب حضرت عبداللہ کو یہ ترجمہ عجیب لگا، روک کے کہا کہ بی بی اس دن تو بڑے جوش و خروش سے تم نے شادی کی پیشکش کی تھی، اب میں سوچ کے آ گیا ہوں، تیار ہو کر لو شادی۔ اس نے کہا اب نہیں شادی ہو سکتی۔ کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہا سنو، میں تم سے شادی نہیں کر رہی تھی، تمہارے ماتھے پر میں نے ایک نور دیکھا تھا۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تمہارے ماتھے پر ایک نور دیکھا تھا، اب میں میں چاہتی تھی کہ خدا اس نور کا امانت دار مجھے بنا دے، لیکن شاید وہ کوئی اور خوش نصیب ہے جس کے حصے میں یہ نور تھا، کیونکہ اب آج وہ تمہارے حادثے میں موجود نہیں ہے، وہ کہیں اور منتقل ہو چکا ہے، اس لیے اب تم سے شادی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے۔ اور یہاں پر ان مسلمانوں کی عقلوں پہ رونا آتا ہے کہ راجنیتی ایک عبادت گزار خاتون، وہ بھی رسول کے باپ کے چہرے پر رسول کی عظمتوں کے نشان کو پہچان لے، اور خود رسول کو پتہ نہ ہو کہ وہ زمانے کا رسول بن کیا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اللہ صلی اللہ۔ اچھا ابھی یہ ظہور رسالت نہیں ہوا تھا، آپ کو مختصر کروں، ظہور رسالت نہیں ہوا تھا، لیکن شادی کی کچھ عرصے کے بعد جناب عبداللہ شہر کو چھوڑ کر وہی تجارت کی غرض سے روانہ ہوئے، غزہ تک گئے ہیں، غزہ سے واپس پڑتے ہیں، راستے میں ان کی اچانک طبیعت خراب ہوئی، طبیعت کی خرابی اتنی بڑی کہ اب سفر کو جاری نہیں رکھا جا سکتا تھا، مدینے میں ٹھہر گئے، اور وہی بنو نجار جو جناب سلمہ کا گھرانہ تھا، وہ اپنی ننیال، ان کی ننیال ہوئی نا، ان کی والدہ جناب سلمہ وہیں کے سے تعلق رکھتی تھی، یہ جناب عبداللہ وہاں پر رک گئے، ان کی دادی جناب سلمہ وہیں سے تعلق رکھتی تھی، تو اپنے یہ سمجھیے کہ ننیال میں قیام کر لیا، وہیں پر جناب عبداللہ کا ایک دن انتقال ہو گیا، اور وہیں پر دفن ہوئے۔ مسجد نبی کا جو باب السلام ہے اس کے قریب ہی پہلے قبر ہوا کرتی تھی، سن 1973 میں وہاں مسجد نبی کی توسیع کی گئی تو وہ قبر کھودی گئی، اس کو اکھاڑ دیا گیا، وہ بنو نجار کی تمام قبریں، اس قبیلے کے لوگوں کی تمام قبریں اسی جگہ پہ تھیں۔ جب اس جگہ کھودا گیا تو 14 لاشیں اس حالت میں نکلی کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ یہ آج ہی دفن ہوئی ہے۔ 1400 سال کے بعد 14 لاشیں نکلی، 24 گھنٹے مسجد نبی میں رکھی رہی، اور اس وقت تک چونکہ ایسا واقعہ پہلے نہیں ہوا تھا اس لیے فیصلہ کرنے میں دیر لگی حکومت کو، اور اس کے بعد فیصلہ یہ ہوا کہ ان کو اٹھا کے لے جا کے کہیں دفن کر دیا جائے، بتایا نہیں گیا کہ کہاں دفن کیا گیا، شاید بقیع میں یا کسی اور جگہ دفن کر دیا گیا، لیکن بہت سے ایسے آج بھی لوگ موجود ہیں۔ 77 کا میں بیٹھا ہوا ہوں آپ کے سامنے، تو ابھی آپ میں بھی بہت سے لوگ ہوں گے، اس وقت کے اخباروں میں یہ خبر بھی چھپی، اور وہ لوگ جو اس وقت خانہ کعبہ میں یا مکے میں تھے، مدینے میں تھے، ان کو شرف حاصل ہوا کہ وہ زیارت بھی کریں۔ ان 14 میں حضرت عبداللہ کی لاش بھی شامل تھی۔ تو یہ تمام اخباروں میں آیا کہ حضور کے والد کی جسم اطہر اتنے عرصے کے بعد بھی زندہ بالکل اس طرح سے تھا جیسے یہ آج ہی کے دن دفن کیے گئے ہیں۔ اب ذرا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ قدرت کی طرف سے یہ یوں سمجھیے کہ اتمام حجت تھا کہ دیکھو ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں، تبھی 1400 سال تک زمین اس جسم کو انہوں نقصان نہ پہنچا سکی۔ تم بدقسمت ترین ہوگے کہ اللہ کے بجائے ہوئے کو مٹانے کی کوشش کرو۔ سبحان اللہ، کوئی سبب رہا ہوگا نا جو اس کے دن سداشت محفوظ رکھا گیا، شاید اس دور کے ان انسانوں کو جو آج خبروں کو مسمار کر رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، یہ لوگ کافر تھے نعوذ باللہ، یہ تو ایمان ہی نہیں لائے تھے وغیرہ وغیرہ، ان کا عقیدہ ان کا ایمان ان کے ساتھ۔ تو اب حضرت عبداللہ کا یوں اچانک انتقال ہو گیا، اور اب
اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور کی ولادت ہوئی۔ اب ذرا غور فرمائیے، یہ اتنی دیر جو میں نے آپ کا وقت لیا ہے، اب آپ کے سامنے 3 لگاتار واقعات، 3 ایک ہی پشت میں 3 خلاف معمول واقعات۔ حضرت کلاب جوانی میں انتقال کر گئے، جناب ہاشم جوانی میں انتقال کر گئے، جناب عبداللہ جوانی میں انتقال کر گئے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہاشم کا بیٹا قصی یا تو انتقال سے کچھ دن پہلے پیدا ہوا یا کچھ دن بعد پیدا ہوا۔ ہاشم کا بیٹا عبد المطلب وہ یقیناً ہاشم کے انتقال کے بعد پیدا ہوا۔ جناب رسالت ماں یہ بھی حضرت عبداللہ کے انتقال کے بعد پیدا ہوئے۔ ایک ہی نوعیت کے 3 واقعات ایک ہی خاندان میں، کیا ہمیں سوچنے میں مجبور نہیں کرتے کہ مسئلہ کیا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ، بے شک۔ اور کیجیے کہ یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا، حادثہ تو نہیں ہو سکتا کہ بالکل ایک ہی انداز سے کہ ادھر نئی نسل کا نمائندہ دنیا میں یا آنے والا ہے یا آ گیا ہے۔ قصی کے متعلق ہمیں نہیں معلوم کہ وہ پیدا ہو چکے تھے یا بعد میں پیدا ہوئے۔ باقی 2 کے متعلق تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی ولادت یعنی دنیا میں ظاہر بعد میں ہوئے، باپ کے مرنے کے 2 مہینے بعد 3 مہینے کے بعد، لیکن ان کی ولادت ہوئی اس سے پہلے باپ کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور تمام باپوں کا انتقال پراسرار حالات میں وقت سے بہت پہلے ہوا، اور پھر درمیان میں کچھ کڑیاں ایسی ملی، بات یہیں پہ نہیں ختم ہوئی۔ ابھی اگر میں پھیلاؤں تو ابھی بہت سی باتیں کہنے والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ جناب عبد المطلب میں پروان چڑھ رہے ہیں، ابھی زندگی کے ابتدائی دن ہیں، دادا سر کو موجود ہے، شدید دادا، جب تقریباً 4 سال کا سن ہوا حضور کا، تو اب اس وقت یوں سمجھیے کہ وہاں کے شرفا کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلی آب و ہوا میں جہاں بہتر ماحول ہو تو شہری آبادی سے دور وہاں بھیج دیتے تھے کہ وہاں تازہ۔ دیکھیے اس زمانے میں بھی آج بھی یہ دور بھی رہا ہے کہ بچے کی صحت جو ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس دور میں جب جسمانی قوت کی سب کچھ ہوا کرتی تھی تو طاقتور جسم ہونا ایک بہت بڑا یعنی نعمت ہوا کرتی تھی۔ تو ہر شخص کی خواہش ہوتی تھی کہ اگر بچے ہیں اس کے تو وہ تندرست و توانا ہو، ہر اعتبار سے ہاتھ پیر کے مضبوط ہو۔ تو اس کے لیے شہر کے محدود ماحول میں رہنا ان کے لیے سازگار نہیں ہوتا تھا، تو کم سے کم بچوں کو بھیج دیا جاتا تھا صحرائی علاقوں میں۔ اب وہ ایک بحث چل پڑتی ہے کہ وہ حضرت سعدیہ حلیمہ سعدیہ جو تھی انہوں نے دودھ پلایا تھا کہ نہیں پلایا تھا۔ بھائیو واقعات حقیقت اپنی جگہ پہ صحیح ہے، یہ تاریخ سے انکار نہ کیجیے کہ حضرت سعدیہ کو خاتون ہی نہیں تھی، نہیں خاتون تھیں، حضرت عبدالمطلب نے بھیجا بھی تھا، لیکن کب بھیجا ہے؟ جب دودھ پلائی کے دور سے حضور گزر چکے ہیں 4 سال کے سن۔ اور یہ خیال رہے کہ جس طرح سے عورتیں ان جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ بنو حوازن کی عورتیں مکے میں آئیں اور انہوں نے بہت سے اپنے اپنے پسند کے مختلف گھروں سے بچے لے لیے اور حضرت حلیمہ سعدیہ کو حضور ملے تو ان کو لے کے گئے۔ اگر دودھ پلانے کا معاملہ تو ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ بہت سی عورتیں اکٹھی ہو کے آئیں ساتھ میں، آج پہلے کو چلو اور چلیے جس کسی کے بچے پیدا ہوئے وہ تو لے اور چل کے دودھ پلائیں گے۔ دودھ پلانے کے لیے بھی آپ حضرات سبھی جانتے ہیں کہ اس کے لیے خود وہ صاحب اولاد ہو، اسی وقت اولاد اس کی ہوئی ہو تبھی وہ کسی دوسرے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ تو اب یہ کیا تھا کہ بنو حوازن کی عورتیں خاص موسم میں اکٹھی مائیں بنتی تھیں اور پھر جا کے ایسے بچوں کو ڈھونڈتی تھیں جو اس وقت دودھ پینے کی ان کو ضرورت ہو۔ یہاں پہ والا یہ پیشہ ور خواتین تھیں جن کا کام ہی یہ تھا کہ معلوم کا یوں سمجھیے کہ جیسے ہمارے یہاں ذرا حساب آج کل ہوتا ہے ملتان وغیرہ میں، میرے ایک دوست نے وہاں پہ ہاسپٹل قائم کیا چھوٹے بچوں کا۔ میں نے کہا بھائی چھوٹے بچوں کا ہاسپٹل، یہ اس کے اندر کون سا بچہ رہے گا؟ ملتان میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہاں کے مقامی لوگ ہیں، ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، وہاں سے گھر میں آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں یہ مقامی نہیں ہوتے، یا ایسے جو بڑے بڑے وڈیرے ہیں نا وہ اپنی اولادوں کو کہتے ہیں کہ یہاں پر رہیں گے نا گاؤں میں تو ان کی تربیت صحیح نہیں ہوگی، کیونکہ گھر کی ان پڑھ ملازمائیں ان کو سنبھالیں گی، وہ ان کے مزاج کی صحیح تربیت نہیں کر سکتی۔ تو وہ اپنے بچوں کو ہاتھ سے بھجوا دیتے تھے کہ وہاں باقاعدہ ان کے مزاج میں وہ باتیں پیدا کی جائیں کہ کل کے وہ حکمران بن سکیں، صحیح جاگیردار بن سکیں،
نظام چلا سکیں، ان کو علم دیا جائے، ان کا لب و لہجہ صحیح کیا جائے، ان کی زبان صحیح کی جائے، اس کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ تو آج گاؤں کے لوگ شہر میں بھیجتے ہیں اس لیے کہ ان کو زبان اور لب و لہجے کی بات کی ضرورت ہے، اس وقت ان کے صحت کی ضرورت تھی، اس لیے شہر کے بچے گاؤں میں بھیجے جاتے تھے۔ اور یہ معمول تھا، اور اس کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، حضور وہاں تشریف لے گئے تو 2-3 واقعات ہوئے، اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا۔ ایک مرتبہ حضور کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، کچھ نامعلوم لوگ تھے وہ اٹھا لے جانا چاہتے تھے۔ پھر ایک مرتبہ وہ واقعہ ہوا جس کو آج شق الصدر کا واقعہ کہا جاتا ہے، کچھ فرشتے آئے، انہوں نے سینہ چاک کیا، دل نکالا، اس پہ کھلا نقطہ تھا، اس کو دھویا، پتہ نہیں کون دور سے کھڑا ہوا اس نقطے کو بھی دیکھ رہا تھا اور اس سے بولنا بھی دیکھ رہا تھا۔ اور یہ اللہ جب بنا کے بھیج رہا تھا اس وقت تو اس نے اس نقطے کی پرواہ نہیں کی، بعد میں خیال آیا کہ بھئی یہ نقطہ غلط چلا گیا ہے، اور یہ نقطہ اگر گناہوں اور خطاؤں کا نقطہ تھا تو ہمارے دل کے اوپر تو بڑے بڑے داغ ہونے چاہیے۔ اتنی بہت سی ٹرانسپلانٹیشن ہوتی ہے، دوسرے لگائے جاتے ہیں، ہم نے نہیں سنا کہ فلاں کے دن ایسا نکلا کہ اس پر داغ پڑے ہوئے تھے۔ ہمارے دن تو صاف ستھرے ہوں، رسول کے دن کے اوپر داغ ہو رہے ملتا۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت حضور پر کوئی قاتلانہ حملہ ہوا ہے، کوئی قاتلانہ حملہ ہوا ہے، اور اس کو دور سے دیکھنے والے نے جو کچھ اس کی سمجھ میں آیا اسے اپنے زبان میں بیان کیا۔ ممکن ہے کہ حضور کو زخمی بھی کیا گیا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل خاص سے اس زخم کو فوراً دور کر دیا ہو۔ تو نتیجتاً دنیا نے دیکھنے والے نے زور پہ کہانی بنا لی۔ اچھا، اس کے بعد ایک واقعہ تو بہت اور آپ سب آزاد کے علم میں ہے، جب شاب ابو طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اعلان نبوت کے 7واں سال تھا، جس سال آپ شاب ابو طالب گئے ہیں، یعنی بائیکاٹ کیا گیا اور آپ لوگ جا کے ایک گھاٹی میں جس سے بنی ہاشم سے پناہ لینے میں مجبور ہو گئے۔ اسی سال کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی ایک شخصیت کہ جس کے ایمان لانے سے رسول اللہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے دعا مانگی تھی کہ پروردگارا یہ 2 آدمی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے، دعا مانگتے تھے کوئی ایک مسلمان ہو جائے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ساری دنیا کے لیے ہدایت کا پیغام لانے والا 2 کے لیے دعا کر رہا ہے تو 2 کے دونوں کو نہیں مانگ رہا کر اس میں سے کوئی ایک ہو جائے۔ شاید یہ نگاہ رسالت کے پیش نظر یہ بات ہو کہ اس کا ایک ہی بہت ہے۔ بات اور کہا گیا کہ وہ بڑے شجاع بڑے بہادر تھے، اور اس کے بعد مسلمان ماشاءاللہ اتنے طاقتور اپنے کو محسوس کرنے لگے کہ اس سے پہلے کبھی نماز انہوں نے خانہ کعبہ میں جماعت کی صورت میں نہیں پڑھی تھی، اور اب ماشاءاللہ سے اتنا جلیل انسان اسلام لے آیا تو اب جا کے مسلمانوں نے خانہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے۔ جس سال یہ بہادر ترین فرد ایمان لایا ہے اور جس سال یعنی مسلمان کے اچانک طاقتور ہو گئے، تو اس سے پہلے مسلمان مکے میں امن و سکون سے زندگی گزار رہے تھے، اس طاقتور کے آنے کے بعد اب مکے والوں نے ان کا جینا حرام کر دیا اور یہ لوگ شاب ابو طالب سے پناہ لینے میں مجبور ہو گئے۔ یہ وہی سال ہے، وہی ایمان کا سال ہے، وہی شاب ابو طالب میں جانے کا سال ہے۔ اب پتہ نہیں کہ یہ شجاعت کا کون سا پہلو تھا کہ بجائے مسلمان مضبوط ہونے کے کمزور ہو گئے۔ بات تو جب بنی ہاشم وہاں رہ رہے تھے تو یہ بالکل تاریخ کی مسلمہ بات ہر ایک نے جو آپ کے مورخ انہوں نے بھی لکھا اور دوسروں نے بھی لکھا کہ وہاں پر حضرت ابو طالب کو اندیشہ اتنا پریشان کرتا تھا حضور کے بارے میں کہ آپ راتوں کو اٹھتے تھے، اپنے کسی بچے کو اٹھاتے تھے، رسول کے بستر پہ لٹاتے تھے، رسول کو ان بچے کے بستر پہ لٹا دیتے تھے۔ کہ روزانہ رات کا یہ عمل تھا۔ 3 بیٹے تھے، ایک حضرت عقیل، ایک حضرت جعفر اور ایک حضرت علی۔ ان کو باری باری کبھی کسی کو لٹا دیا جاتا، حضور دوسرے بستر کے اوپر جا کے آرام فرماتے اس بچے کے بستر پر۔ کیا بات تھی؟ دشمن کا اندیشہ تھا۔ کس دشمن کا اندیشہ تھا؟ کس دشمن کا اندیشہ تھا؟ جناب والا شاب ابو طالب میں 3 سال رسول رہے ہیں۔ 3 سال کے بعد نکلے تو حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا۔ 10واں سال ہے اعلان نبوت کا، جب آپ شاب ابو طالب سے باہر آئے ہیں۔ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہوا اور اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد 3 سال تک حضور مکے میں اور رہے۔
شاہد ابو طالب کے 3 سال اور 3 سال اس کے بعد مکے میں رہتے رہے، کسی نے رسول کی ذات پہ مکے والوں میں سے حملہ نہیں کیا۔ ذرا غور فرمائیے کہ جو شب ہجرت حضور کے قتل کا منصوبہ بنا ہے تو وہ یوں نہ سمجھیے کہ کوئی آسان سی بات۔ دارالندوا ایک جگہ پہ جہاں بیٹھ کر یہ لوگ کانفرنس کیا کرتے تھے، قریش مکہ مشورہ وغیرہ کرتے تھے، جب کوئی جنگ ہوتی تھی تو اسی میں پلاننگ کی جاتی تھی۔ چنانچہ وہاں پر جمع ہوئے، ان کی پوری فہرست آج کتابوں کے اندر موجود ہے، کون کون لوگ موجود تھا، کس قبیلے کے افراد تھے، وہ سب بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھے کہ بھائی صورت یہ ہے کہ مدینے والوں نے اسلام لانے والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیشکش کرتی ہے کہ ہم ان کے لیے پناہ کا بندوبست کریں گے، ہم ان کو پناہ دیں گے۔ تو حضور نے اجازت دے دی ہے اور بیشتر مسلمان جس میں حضرت حمزہ جیسی شخصیت بھی شامل ہے، یہ سب مکے سے مدینے جا چکے ہیں۔ اب مکے کے اندر گنتی کے 2-3 افراد رہ گئے ہیں جو اسلام کے لیے کسی اعتبار سے نمایاں ہیں، اس میں خود جناب ذات رسالت شامل ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ جس سے باقی سارے مسلمان نکل گئے، یہ رسول بھی کسی دن اٹھیں گے اور مدینے چلے جائیں گے، اور اگر یہ مدینے چلے گئے تو پھر ہمارے ہاتھ سے باہر ہو جائیں گے، پھر ان کا دین تیزی سے پھیلتا جائے گا اور ہم ان کے راستے پہ کوئی دیوار نہیں کھڑی کر سکیں گے۔ جب تک مکے میں ہیں ہم ان پہ نگرانی رکھے ہوئے ہیں، لیکن مکے سے چلے گئے تو پھر ہمارا اختیار ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت لوگوں نے کئی رائے دی، کسی نے کہا کہ ان کو گرفتار کر دیا جائے گا، یہ تو بےزتی بات ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم گرفتار کریں گے تو کیا بنی ہاشم برداشت کر لیں گے کہ گرفتار ہو جائے۔ اس وقت ابو جہل نے کہا کہ کیوں نہ ہم رسول کو قتل کر دیں۔ جب ساری تجویزوں پہ غور کر چکے تو پھر یہ تجویز آئی کہ کیوں نہ قتل کر دیا جائے، ان کا قتل کر کے قیامت بھی کھڑی ہو جائے گی، یہ سارے ابو طالب کھڑے ہوں گے۔ تو اس وقت ابو جہل نے کہا کہ قتل کیوں نہ کیا جائے، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ مکے کے جتنے گھر ہیں ہر گھر کا ایک فرد نمائندے کے طور سے لیا جائے، کہ سب مل کر اچانک حملہ کریں اور رسول کو قتل کر دیں۔ اب قاتل ایک تو ہوگا نہیں، سارے گھر والے ہوں گے، اگر بنی ہاشم کو لڑنا پڑا تو پورے مکے سے لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اس وقت شرائط کے اور کچھ نہیں کہ ہم مکے والے ہم کہیں گے بنی ہاشم سے کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا جوان مارا گیا، قاتل کا فیصلہ نہیں ہو رہا کون قاتل ہے، تو ہم یوں کرتے ہیں کہ خون بہا دے دیتے ہیں، تو ہم سب مل کے چندہ کر کے خون بہا دے دیں گے اور اس طرح یہ معاملہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ چنانچہ جو آپ سنتے ہیں کہ 40 جوان تلواریں کھینچ کے کھڑے ہوئے، 3 مشوروں کے بعد کھڑے ہوئے۔ یہ کوئی آسان بات نہیں تھی کہ ابو طالب کے بھتیجے کو کوئی یوں ہاتھ لگا سکتا۔ پورا منصوبہ بنایا گیا کہ پورا شہر مل کے قتل کرے تبھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ جب شاد ابو طالب میں جانے کے 6 سال بعد تک کفار مکہ یہ جرأت نہیں رکھتے تھے کہ رسول پر حملہ کر سکے، تو ابو طالب کو کون سا خطرہ تھا کہ روز اپنے بیٹے کو لٹا رہے ہیں اور ان کو بستر سے اٹھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک لگتا ہے قریش مکہ سے ہٹ کر بھی کوئی دشمن تھا۔ اور بہت وقت لے چکا آپ کا، ورنہ کچھ اور واقعات کی رد کرتا کیسے واقعات ہوتے رہے۔ ایک تو بحیرہ راہب کا قصہ سنا ہوگا، جب حضرت ابو طالب کے ساتھ جا رہے تھے تو اس راہب نے حضور کو پہچاننے کے بعد پھر سے کہا تھا کہ دیکھو شام میں اس کو لے کے نہ جاؤ، وہاں بہت سے لوگ اس کی تلاش میں ہیں، اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ یہاں آئے ہیں تو ان کی جان لے لیں گے۔ اور اس وقت میرے کنیشا میں، میرے شباب خانے میں ایک گروہ وہاں سے کھڑا ہوا ہے جو اس لیے آیا ہے کیونکہ علم نے بتایا ہے کہ آج آخری نبی یہاں سے گزرے گا، ان دنوں میں گزرے گا، تو وہ اس بات میں ہے کہ وہ ان کو گرفتار کرے یا ان کی جان لے لیں۔ تو دیکھو تم ان کو خاموشی سے پہلے مکہ واپس لے جاؤ، شام نہ جاؤ۔ چنانچہ حضرت ابو طالب حضور کو واپس لے کے آ گئے تھے مکہ، شام جانے کا ارادہ منسوخ کر دیا تھا۔ یہ کون سا دشمن تھا؟ پہلے اجداد کے انتقال، اچانک ہونے والی موتیں، پھر حضور کی زندگی کے مختلف مراحل میں یہ دشمن، یہ کون سا دشمن؟ بس بزرگان محترم بات کو سمجھ انتظار کرنے پہ آ گیا تو پتہ نہیں صبح نہ صحیح تو کم از کم اگلی تاریخ ضرور آ جائے گی۔ بھائی اتنا سن لیجیے
کہ ایک دشمن جس کو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں، حضرت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کہا کہ انسان تمہارا سب سے بڑا دشمن، تمہارا عدو مبین، کھلا ہوا دشمن وہ کون ہے؟ وہ جس نے روزے اول آپ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، اسے مہلت بھی نہیں تھی، اس نے چیلنج کیا تھا کہ پروردگار تجھے اپنی مخلوق کو بڑا ناز ہے اس انسان پہ، ذرا مجھے موقع تو دے، ایسا گمراہ کروں گا کہ یہ تیرے صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ اچھا تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا، قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں، صراط مستقیم پر جا کے بیٹھوں گا اور اس پر دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کروں گا۔ حملہ کیسے کروں گا؟ ان میں وسوسے ڈالوں گا اور انہیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ مجھے مہلت دے، وقت معلوم تک کاٹ کر جاتے مہلت ہے۔ وہ اس وقت سے دشمنی کر رہا ہے۔ خدا نے کہا کہ تم اپنے اس دشمن سے خبردار رہو، وہ تمہارا عدو مبین ہے، بڑا کھلا دشمن ہے، کوئی کسی قسم کا کبھی بھی روح رعایت نہیں کرے گا۔ اس دشمن کا کام کیا؟ اس دشمن کے لیے سب سے زیادہ غلط چیز، سب سے زیادہ نقصان دہ چیز، سب سے زیادہ خطرناک چیز ہدایت کا وہ سلسلہ ہے، وہ افراد ہیں، وہ پیغام ہے جو اللہ نے اپنے انسانی کو صراط مستقیم پر رکھنے کے لیے بھیج رہا ہے۔ واہ واہ سبحان وہ اللہ، صراط مستقیم سے ہٹانے کے لیے آیا ہے، اس لیے جو صراط مستقیم کا پتہ بتائے گا وہ اس کا بدترین دشمن ہوگا۔ شیطان کا اصل ہدف وہ ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی بےزتی باتیں ہیں کہ اگر فرعون کو کسی نے کہا کہ تمہارے لیے وہ ایک لڑکا پیدا ہوگا بنی اسرائیل میں سے، وہ تمہارا وہ تخت و تاج کا ختم کرا دے گا، تو اب وہ اس امید میں کوئی لڑکا جو ہے کہیں وہ بنی اسرائیل میں سے پیدا نہ ہو جائے تو بنی اسرائیل کے تمام لڑکوں کو ختم کر رہا ہے۔ بظاہر ہے بتانا بات ہے نا کہ ایک لڑکی کی پیشن گوئی جن نجومیوں نے اتنا بتایا تھا ان سے یہی پوچھ لیتا کہ بھائی وہ گھر کون سا ہے، وہ ماں کون سی، جس کے بدلے سے بچہ پیدا ہوگا، اس کی وجہ سے پوری نسل ختم کر رہا ہے۔ اچھا ایسی ہی اطلاع نمرود کو دی گئی کہ اس سال ایک بچہ ایسا پیدا ہوگا کہ جو تیرے لیے موت کا پیغام بن جائے گا، تیری تباہی کا پیغام بن جائے گا۔ اب اس نے کہا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے سب کو ختم کر دوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ فوراً کہے گی کہ اگر ایسی کوئی نشاندہی ہو تو بادشاہ اس بتانے والے کو پکڑ لے، نجومی ہو، کامسٹ ہو، جو کچھ بھی ہو، کہ میاں بتاؤ تو صحیح وہ کہاں پیدا ہوگا۔ اتنی خبر پر یقین ہے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے اور اس کے بعد وہ قتل عام کر رہا ہے۔ یہ قتل عام کیوں ہو رہا ہے؟ یہ کیوں چاہیے کہ وہ شیطان درحقیقت نہیں چاہتا کہ حضرت موسیٰ دنیا میں آئیں، حضرت ابراہیم آئیں۔ یہ اس کا اہتمام ہے کہ بادشاہ کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جائے۔ اب یہ اتنی ساری بات کے بعد یہ جو نتیجہ نکل رہا ہے یہ آپ کے لیے بڑا خصوصا نتیجہ ہے۔ آپ کو سمجھ رہے تھے کہ کوئی بندہ پکڑا جائے گا اور اسے عدالت میں آپ کی عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، یا بندہ نہیں پکڑا جا رہا، شیطان پکڑا جا رہا ہے۔ اس شیطان کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ تم جاؤ انسان کو ہاتھ پکڑ کے صراط مستقیم چڑھ ڈالو، یہ کوئی اختیار رکھتا ہی نہیں۔ شیطان صرف سے کوئی قوت نہیں رکھتا، سن لیجیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کھینچ کے آپ کو صراط مستقیم سے ہٹا دے گا۔ اگر کھینچ کے ہٹا سکتا نا تو ہم بڑے مزے سے چھوٹ جاتے۔ قیامت کے دن کیسے پروردگارا دشمن کو تو نے نادیدہ بنایا، ہمیں نظر تو آتا نہیں، یہ بھی نہیں اس کے ہاتھ کی گرزی محسوس نہیں ہوتی، وہ آتا ہے پکڑ کے کھینچ کے صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ جی اس نے کوئی اختیار نہیں دیا آپ کے دشمن کو، صرف یہ کہ وہ آپ کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ کیسے وسوسے؟ انسان کے اندر بہت سی کمزوریاں ہیں، بہت سی پہلو ایسے ہیں کہ جہاں پر انسان کیونکہ یہ نشیب میں پانی مرتا ہے، وہ نشیب کیا کیا ہے؟ ہماری کچھ خواہشات ہوتی ہیں، اگر وہ خواہشات جو ہیں وہ کہیں ان پہ زد پڑ رہی ہو تو پھر ہم اس موقع پر حق و باطل کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہماری ذات میں بہت سے تعصبات ہیں، قوم، قبیلہ، اپنی برادری، اپنا خاندان، جب یہ مسائل بیچ میں آئے تو اس وقت ہمیں کوئی حق کی پرواہ نہیں، باطل کی پرواہ نہیں، ہم تو یہ کہیں گے کہ ہمارے قبیلے کا آدمی، ہمارے گھرانے کا آدمی، ہمارے قوم کا آدمی، اس کا ہمیں پوری طرح ساتھ دینا چاہیے۔ کچھ تعصبات ہیں، کچھ خواہشات ہیں،
کچھ انسان کی تمنائیں اور آرزویں ہیں، بس انہی سب سے کھیلتا ہے شیطان۔ جہاں کوئی حق کے راستے پہ جاتا نظر آیا تو اسے حق کے راستے سے ہٹانے کے لیے اس کی کسی تمنا کی طرف اشارہ کرے گا کہ اس تمنا کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ راستہ چھوڑ دو۔ وہ راستہ اس لیے چھوڑتا ہے کہ اس راستے کو حق نہیں سمجھتا، وہ راستہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اس کی تمنا اس راستے سے ہٹ کے پوری ہوگی۔ اب پوری ہو یا نہ ہو، شیطان کے کام راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اب شیطان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، وہ صرف یہ کرتا ہے کہ لوگوں کو بہکاتا رہے، کبھی کامیاب ہو جاتا ہے کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ بہت سے اللہ کے نیک بندے ہیں کہ اس کے بہکانے میں نہیں آتے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ نسل ہدایت، یہ سلسلہ ہدایت منقطع ہو جائے، اللہ کا حاجی دنیا میں آنے ہی نہ پائے، لیکن وہ خود آتے ہوئے حاجی کو روک نہیں سکتا۔ اسے کوئی ٹیم چاہیے، کوئی گروہ چاہیے جو اس کے روکنے کا اہتمام کرے۔ اس لیے خود تو نہیں روک سکتا، کبھی فرعون کو آمادہ کرے گا کہ تم روکو، کبھی نمرود کو آمادہ کرے گا تم روکو۔ جی اب اپنے طور پر وہ پوری پلاننگ کرتا ہے، اپنے ہم خیالوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ واقعہ ہونے ہی نہ دے، ہدایت کا سلسلہ نہ آنے دے، لیکن ادھر اللہ اپنا نظام چلا رہا ہے۔ یہ منصوبے بناتا رہ جاتا ہے کہ جب تک کچھ جماعت پیدا کرے کہ جو اس مسئلے میں رکاوٹ بنے، اس سے پہلے ولادت ہو جاتی ہے۔ یہ جو آپ دیکھتے رہے کہ اجداد رسول میں والد کا انتقال اولاد کی ولادت کے فوراً پہلے یا کچھ دن کے فوراً بعد انتقال ہو گیا، لیکن وہ بچہ پیدا ہو گیا کہ جس سے نسل کو آگے چلنا ہے۔ حضرت کلاب انتقال کر گئے لیکن جناب قصی دنیا کے اندر آ گئے، جناب ہاشم کا انتقال ہو گیا لیکن جناب عبد المطلب آ گئے، جناب عبد المطلب بن عبداللہ کا انتقال ہو گیا لیکن حضور دنیا میں تشریف لے آئے۔ اب شیطان اپنے منصوبے بنا رہا ہے، اسے اپنے حامی چاہیے، جب وہ نہیں بن پائے وقت کے اوپر تو ہوا یہ کہ اللہ کامیاب ہوتا رہا، یہ ناکام ہوتا رہا، یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اب رسول آ گیا تو اب کوشش یہ ہے کہ رسول کو نقصان پہنچایا جائے، رسول کی جان لے لی جائے، تو اپنے کارندوں کو تیار کرتا ہے۔ وہ کبھی بحیرہ کے کنیشے تک پہنچ جاتے ہیں لیکن بحیرہ کے در پہ آئے ہوئے رسول کی آمد کی آہٹ کو محسوس نہیں کر پاتے، رسول محفوظ رہ جاتا ہے۔ وہ جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر میں رسول کو اغوا کرنا چاہتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں، جان لینے کی کوشش کرتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ یہاں حضرت ابو طالب دیوار بن جاتے ہیں اور وہ جان لینے کی جتنی کوششیں ہیں وہ سازشی نہیں آ سکے اور نہیں جان لے سکے۔ جب تمام مہموں میں ناکام ہو گیا تو اب وہ کیا کرے؟ ہتھیار ڈال دے۔ اب اس کا کام یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ جن کا اقتدار خطرے میں ہے، جن کا منصب خطرے میں ہے، ان کو کہے میاں تمہیں کل بلال کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا پڑے گا۔ یہ جو غلام ہے نا اکشے کا کہ ابو جہل تیرے ساتھ بیٹھے گا، ابو سفیان تیرے ساتھ بیٹھے گا، کیا قبول ہے؟ اس نے کہا کہ یہ قبول نہیں۔ مذہب سے کوئی دلچسپی نہیں تھی مکے والوں کو۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے تفصیلی کہ لوگ بڑے لامذہب قسم کے لوگ تھے، مذہب ان کے لیے کھیل تماشا تھا۔ یہ جو خانہ کعبہ میں 360 بت تھے یہ ان کے نہیں تھے، پورے عرب کے تمام قبیلوں کا ایک ایک بت رکھ رکھا تھا۔ میاں تم آ کے اپنے خدا کی یہاں پوجا کیا کرو، ہمیں اس میں سے نظر نیاز دیتے رہا کرو۔ ان کا ذریعہ معاش تھا۔ جب اسلام آیا انہوں نے کہا کہ بسم اللہ ایک اور دکان کھل جائے، کہا تم بھی اپنے خدا کا بت لا کے رکھ دو۔ اصل اعتراض اس سے نہیں تھا کہ ہم خدا کو مانتے ہیں، اصل اعتراض پہ یہ کیوں کہتے ہو لا الہ کوئی اور خدا ہے ہی نہیں، ہم ساری دکانیں بند کر دیں تمہارے خدا کے پیچھے اور اس کا بھی بت نہیں ہوگا تو ہمارے کس کام کا؟ اس لیے یہ ان کا معاشی مسئلہ تھا اسلام کی مخالفت، یہ ان کی عزت و وقار کا مسئلہ تھا۔ شیطان نے ان کو احساس دلایا دیکھو تم تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، اس لیے ایڑی چوٹی کو انہوں نے زور لگایا کہ اسلام جو ہے وہ پھولنے پھلنے سے پہلے ہی دب توڑ جائے۔ لیکن جب اسلام ترقی کرتا گیا تو اب شیطان کیا کرے؟ اب شیطان کو اندازہ ہوا کہ اصل سے اگر نشانہ لینا ہے تو اس چیز کو نشانہ بناؤ کہ جس کی وجہ سے اسلام کو آگے جانا ہے۔ وہ علم جو زبان رسالت سے پہنچ رہا ہے، وہ ہدایت جو رسول کے ذریعے سے پہنچ رہی ہے، اس
اس ہدایت کا راستہ روک دو، اس ہدایت سے لوگوں کو بدل کر دو، اس سے تعلق کر دو، تو یہ غیر مسلم نہیں کر سکتے تھے، کافر نہیں کر سکتے تھے۔ اب مسلمانوں کی دلچسپیوں کو اس طرح سے موڑا جائے کہ مسلمانوں میں کوئی اٹھے اور کہے کہ یا رسول اللہ جو کچھ آپ نے کہا ہے یہ آپ کا اپنا قول ہے یا کسی اور کا قول ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات! اب کتنی حدیث رسول کی مخالفت مسلمانوں میں ہو رہی ہے۔ یہ جو لوگ کر رہے ہیں یہ منافق نہیں ہے، یہ شیطان کے پروردہ وہ چیلے ہیں جن کو اس نے بڑی محنتوں سے تیار کیا ہے کہ اسلام کو تمہیں نقصان پہنچانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے بزرگان محترم کہ جب میں اس عہد کے ان لوگوں کی سیاستوں کو دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ اتنی عقل و دانش عرب کے ان خاص نشینوں میں کہاں سے آ گئی، اتنی سمجھداری کہاں سے آ گئی کہ رسول کہیں کہ آؤ میں تمہیں ہدایت کا ایک ایسا پیغام لکھ دوں کہ جو قیامت تک تمہیں گمراہی سے بچا لے۔ اس وقت یہ جملہ کہنا کہ رسول نعوذ باللہ بیماری کے زیر اثر کی باتیں کر رہے ہیں، ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ ان دو جملوں میں کیا کیا کہہ دیا گیا، یہ معمولی ذہن نہیں کہہ سکتا، اس بات کو عام ذہن نہیں کہہ سکتا۔ جب یہ کہا کہ رسول نعوذ باللہ بیماری کے زیر اثر ہیں، جو لفظ اس نے استعمال کیا ہے وہ میں کبھی بھی زبان پہ نہیں لاتا جو حضور کے لیے اس نے استعمال کیا کہ یہ بیماری کی کیفیت ہے، جس میں جو باتیں کہہ رہے ہیں اس کے اندر کوئی عقل کی بات نہیں ہے، کوئی شعور کی بات نہیں ہے۔ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بالکل ہم جیسے آدمی ہیں، بیمار ہوں تو ان کا ذہنی توازن صحیح نہیں رہتا، یہ غلط بیانی بھی کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں اس کا ہم سے تعلق نہیں ہوتا۔ پہلے تو ان کی شخصیت کی نفی کی اور دوسرا جملہ کہہ کر کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، رسول کو بالکل بیکار کر دیا کہ اب رسول کا کام تھا قرآن پہنچا دیا، وہ گیا، اس سے کوئی تعلق نہ رکھنا۔ اتنی بڑی بات اس عرب کے سیدھے سادے لوگوں کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی جب تک کوئی شیطان جیسا استاد نہ ہو۔ یہ لڑائی شیطان کے ساتھ افراد مجھے نظر آ رہے ہیں، یہ عرب کے وہ بدو صحرا نشین، وہ جن کو کھانے کے لیے اناج کی تلاش ہوتی تھی تو اونٹ کی مینگنیاں توڑ کے اس میں سے دانے نکالے جاتے تھے، ایسے وقت بھی آتے رہے۔ وہ زندگی گزارنے والے اتنی دور کی سیاستیں سوچیں نہیں، یہ سیاست شیطان کی سیاست تھی، ادھر شیطان کی سیاست تھی، ادھر مقابلے میں رحمان کی فراست تھی۔ اب یہ خود اپنے طور پر ایک موضوع ہے، کبھی موقع ہوا تو سیاست رحمان، فراست رحمان اور سیاست شیطان پر کیسے کیسے جنگ ہوتی رہی اور کیسے کیسے یہ کامیاب ہوئی۔ یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ جاؤ الحق و ذات الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق جب ظاہر ہوتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، حق تو ہے ہی زندہ رہنے کے لیے اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ اس لیے جب فراست رحمان مقابلے شیطان پہ آئے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ جو اللہ کا نمائندہ ہے وہ شکست کھا جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے حق باقی رہے گا، باطل مٹ جائے گا۔ یہ طے شدہ بات ہے کہ حق جیت کے رہے گا، باطل ناکام ہو کے رہے گا۔ میں نے عرض کیا تھا دوسری گفتگو میں کہ بظاہر بی بی گئی ہے دربار، جس مقدمے کو دیکھی گئی ہے وہ منظور نہیں ہوا، لوگ سمجھے ناکام آئی۔ اگر پیش نظر جائیداد ہوتی تو نہ ملنا ناکامی ہوتا، اگر پیش نظر رسول کی سنت بچانا ہے تو سیدہ ناکام نہیں ہوئی۔ اور شاید یہ جملہ پہلے کبھی کہا ہو، دوہرا دوں، سیدہ کی کامیابی کی دلیل یہ کہ آج دنیا میں مسلمانوں میں کہیں پوچھئے، ان سے پوچھئے کہ جو اس کو اپنا رہنما مانتے ہیں، جس نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ، کسی نے کہا تھا نا کہ میرے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، جو اس کی ہر بات مانتے ہیں،
انہوں نے اس کی ہر بات مانی لیکن یہ بات نہیں مانی کہ اللہ کی کتاب کافی ہے۔ کسی مسلمان سے پوچھئے دین کا ذریعہ کیا ہے، دین کا سورس کیا ہے، تو کہے گا قرآن و سنت۔ اب بنا کتاب اللہ کا مطلب یہ تھا کہ کتاب کافی ہے، سنت نہیں۔ لیکن ہر شخص نے کہا کہ نہیں، ہر مسلمان نے کہا کہ نہیں، کتاب و سنت کے بغیر، دونوں کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ جب تک کتاب و سنت کو اسلام کا سورس سمجھا جائے، ذریعہ سمجھا جائے، منبع سمجھا جائے، اس وقت تک سمجھ لیجیے سیدہ کامیاب ہے اور مقابلے کا مزید ناکام نہیں۔ بولتی ہوئی دلیل، سامنے آ جانے والی دلیل۔ دیکھیے دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر کوئی گروہ کسی خاص نظریے کی بنیاد پر اپنی الگ ٹیڑھی کی مسجد بنائے تو اس کی اس جماعت کو اس کے اس نظریے کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے۔ جو بھی نظریہ ہو، جناب یہ سوشلسٹ ہیں، یا جو دوسرے لوگ تھے وہ سوشلسٹ نہیں تھے، یہ ان سے الگ ہوئے ہیں تو یہ سوشلسٹ کہلاتے ہیں۔ ان کا فلسفہ سوشلزم ہے، اس کے ماننے والے ہیں۔ ان کا فلسفہ کیپٹلزم ہے، اس کو ماننے والے ہیں۔ تو چنانچہ جماعت کا نام ہی ہو گیا یہ سوشلسٹ ہے، یہ کیپٹلسٹ ہے۔ جی، نظریوں کے نام سے جماعتیں پہچانی جاتی ہیں۔ اسلام میں سب سے پہلے اسلام کے بہتے ہوئے دھارے سے الگ ہونے والی ایک گروہ نے، ایک جماعت نے ایک نیا نعرہ دیا تھا، اور وہ نعرہ تھا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ جی، یہ نظریہ تھا جس سے ایک گروہ الگ ہوا ہے۔ اب جب گروہ الگ ہوا ہے، اس بنیاد کا الگ ہوا ہے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، تو اس گروہ کا نام کیا ہونا چاہیے؟ ان کو اہل کتاب کہا جائے، ان کو اہل قرآن کہا جائے۔ سنت کی نفی کر کے یہ کہا گیا ہے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، یہ ایک نیا نظریہ دیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد پہ ایک نئی جماعت وجود میں آئی ہے، تو اس جماعت کا نام ہونا چاہیے یہ کتاب والے ہیں، یہ قرآن والے ہیں۔ اس کا عربی ترجمہ کر لیجئے، اہل کتاب کہلائیں، اہل قرآن کہلائیں۔ کیا یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ جو سنت کی نفی کر کے قرآن کے کافی ہونے کا نعرہ لگا کر گروہ الگ ہوا، وہ آج نہ اہل کتاب کہلاتا ہے، نہ اہل قرآن کہلاتا ہے، بلکہ اہل سنت کہلاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات! اس سے بڑھ کر سیدہ کی کامیابی ہو سکتی ہے؟ مسلسل، اور صرف یہی نہیں، جو ان میں ذرا سے ترقی کر گیا اور زیادہ سخت ہو گیا اپنے عقائد میں، تو اب چلیے پچھلوں سے غلطی ہوئی تھی، وہ اہل سنت کہلاتے تھے، یہ اپنا نام بدل لیتا، لیکن اس نے اپنا نام رکھا اہل حدیث۔ جس چیز کی نفی کر رہے تھے وہی نام کی علامت بن گیا۔ یہ فتح ہے جناب سیدہ کی، اور یہ تبرہ جاریہ ہے اس ذات پر جس نے ذات ہمارے لیے کتاب خدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، فراست معصوم ہمیشہ، فراست رحمان ہمیشہ غالب ہے حکمت شیطان پر۔ بس بہت وقت لے لیا، ایک جملہ جاتے جاتے کہتا جاؤں کہ مزے کی بات یہ ہے کہ کتاب خدا کو کافی کہنے والوں کو جب خود اپنے لیے فضائل کی ضرورت پیش آئی تو کوئی فضیلت کتاب خدا سے نہ مل سکی، پھر حدیثوں کا سہارا لینا پڑا۔ اب چاہے وہ حدیثیں کھڑی ہوئی ہو، بنی ہوئی ہو، لیکن حدیثوں کا سہارا لینا، حضور نے یہ فرمایا تھا، حضور نے یہ فرمایا تھا، اس کے لیے یہ کہا تھا، اس کے لیے کہا تھا، قرآن کی کوئی آج فضیلت بھی نہ مل سکی۔ اور انہی ارشادات رسول میں جو رسول کی طرف نسبت دیے گئے، ایک ارشاد یہ بھی تھا کہ ایسے ایسے صحابہ کی کمال لوگ ہیں کہ اگر کسی جگہ جائیں اور وہاں شیطان ہو تو شیطان اس جگہ کو چھوڑ دیتا ہے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے جس سے یہ شخصیتیں گزر جائیں۔ سنائیں نا اپنی جملہ؟ اب آپ تو کہہ دیں گے کہ یہ مبالغہ ہے، ایسے اپنے ہیرو کی شان بڑھانے کے لیے کہہ دیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ کہا گیا، حضور نے ضرور فرمایا، اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ شیطان نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں صراط مستقیم پر جا کے بیٹھوں گا،
میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور وہاں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس کا مطلب ہے آنے والا جس جگہ پہ آیا ہے، جس راستے سے آ رہا ہے، وہ صراط مستقیم تھا ہی نہیں، شیطان وہاں کیسے رکتا؟ کیا بات! اور کیا شیطان نے اپنے شاگرد کو وہ مقام و مرتبہ دے دیا ہے کہ اب سوچتا ہے جہاں یہ ہے اب میری وہاں پہ کیا ضرورت ہے، یہ خود کو ثابت کر دے۔ بزرگان گرامی، حق ہمیشہ کامیاب، باطل ہمیشہ ناکام، اور اس کی سب سے بڑی دلیل وہ کربلا کہ جہاں بظاہر باطل نے اپنی ساری قوتیں صرف کر دیں، بظاہر اپنے طور پر یہ سمجھ لیا کہ دنیا میں فتح کے جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں وہ میرے پاس، شکست کی جتنی کیفیتیں ہوتی ہیں وہ سب حسین کے ساتھ۔ حسین نے کہا کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا اگر آج تو کامیاب ہو گیا۔ اللہ نے حسین جس نے پورا موقع دیا، جتنی فوجیں جمع کرنا چاہتا ہے جمع کر دے، جس طریقے سے ظلم کرنا چاہتا ہے ظلم کر لے۔ دیکھیے مٹانے کی 3 صورتیں ہو سکتی تھی، مخالف کی جان لے لی جائے، رہے گا نہیں تو پھر اس کا نام کیا باقی رہے گا؟ اگر یوں نہ مٹے تو اس کی کردار کشی کی جائے، اسے دنیا کے سامنے مجرم، خطا کار، گنہگار بنا کے پیش کیا جائے۔ یوں نہ مٹے تو اسے گوشۂ گمنامی میں دھکیل دیا جائے جہاں کوئی شخص اس کا حال بھی جاننے والا نہ ہو۔ یزید نے یہ تمام حربے اپنی انتہائی صورت میں استعمال کیے۔ قتل کرنے پہ آیا تو 6 مہینے کے بچے بھی مارے گئے، کردار کشی پہ آیا تو بازاروں میں، درباروں میں یہ کہہ کے پھرایا گیا کہ یہ باغی ہیں، یہ دین کے مجرم ہیں، یہ بادشاہ سے بغاوت کرنے والے ہیں، ان کا کوئی تعلق خاندان رسالت سے نہیں ہے۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا، گوشۂ گمنامی میں۔ اب یہاں پڑے ہوئے ہیں، کوئی شخص ملنے والا نہیں۔ امام علی ندوی علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے بتایا کہ یہ جو تاثر ہے نا تم لوگوں کا کہ یہ اہل بیت جو تھے شام کے ایک قید خانے میں قید رہے، نہیں ایک قید خانے میں قید نہیں رہے، یزید ان کے قید خانے بار بار بدلتا تھا۔ چنانچہ ہمیں بہت سی کیفیتیں ملتی ہیں، کچھ قید خانوں کی تفصیل ہمیں یوں ملتی ہے کہ جناب فاطمہ بنت امام حسین علیہ السلام، جن کو آپ فاطمہ کبریٰ کے نام سے جانتے ہیں، وہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں کیسے قید میں تھے کہ جہاں سارا دن دھوپ پڑتی تھی، ساری رات شبنم ہوتی، ہمارے چہرے کی جلد جو ہے وہ چھڑ گئی، کھال بدل گئی۔ ایک یہ کیفیت ہے اور ایک وہ کیفیت بھی ہے کہ جناب زینب نے دمشق کی عورتوں سے رخصت ہوتے ہوئے کہا تھا کہ بیویوں یہ ایک چھوٹی سی خبر دیکھ رہی ہے نا، کبھی موقع ملے تو اس پہ آ جاتا۔ کچھ چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کی تھی، اس میں سے ایک فرمائش یہ تھی کہ بیویوں اگر کبھی ہو سکے تو ایک چراغ جلا دینا کہ بچی اندھیرے میں دنیا سے کود گئی۔ یہ عالم تھا مختلف قید خانوں کا۔ تو امام فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام کہ محمد ابن اشعث سے سردار تھا، اس کے مشورے پر یزید نے ان کو ایک قید خانے میں لے جا کے رکھا جو ایک خرابہ کھنڈر تھا، کوئی پرانے زمانے کا۔ تاریخ نے کہا کہ تقریباً 700 سال پہلے کا، دمشق بہت قدیم شہر ہے، حضرت نوح کے پوتے نے اس شہر کو آباد کیا تھا، تو بڑا پرانا شہر ہے۔ تو کہا 700 سال پرانی ایک عمارت تھی جو اب گر کی کھنڈر ہو چکی تھی، شہر سے باہر تھی، وہاں پہ حشرات الارض، یہ سانپ بچھو یہ ہر وقت وہاں پہ ہوتے تھے، کوئی دن کے وقت وہاں جرأت نہیں کرتا تھا۔ تو کہا ان کو وہاں قید کر دو کیونکہ وہاں پھر اب کوئی اور آدمی تو شہر سے جانے والا نہیں ہے، وہاں کے سب لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اب ذرا سوچئے رات کی تاریکی، کوئی کسی وقت کوئی بچہ روتا ہو، وہ سوتے میں جاگ جائے تو ماں کی پہلے فکر ہوتی کہ چراغ جل جائے، روشنی ہو جائے۔ یہاں روشنی نہیں ہے، ادھر ادھر کبھی سانپ لہراتا ہوا گزر رہا ہے، کبھی کوئی اور پینے کی آواز آ رہی ہے۔ ماں ساری رات بچوں کو سینے سے لگائے ہوئے پوری رات گزار دیتی تھی۔ محترم بس اب ایک واقعہ بیان کر
میں یہ بیویاں تھیں. ایک عورت تھی دمشق میں، وہ اس کا معمول یہ تھا کہ وہ ہر شب جمعہ کو اپنے گھر میں کھانا پکاتی تھی، اور کھانا پکا کے وہ قید خانے میں کسی قیدی کو لے جا کے کھلا دیا کرتی تھی، یا قیدیوں کو کھلا دیا کرتی تھی. اس زمانے میں جیسے قید خانے میں کوئی ہوتا تھا نا، تو یہ نہیں کہ باقاعدہ حکومت کی طرف سے کھانا پکتا ہو، کھانا ملتا ہو. عموماً لوگ آ کے کھانا دے دیتے تھے، یا وہ جا کے اکثر بعض قید خانوں میں چیز کیسی ہوتی تھی کہ باقاعدہ عمارت میں نہیں رکھے جاتے تھے، بلکہ ہتھکڑی وکڑی پہنا کے انہیں چھوڑ دیا جاتا تھا. وہ خود ہی جا کے دروازوں پہ مانگ لیتے تھے، کھا لیا کرتے تھے. وہ جو 3 دن 3 افراد آتے رہے نا دروازہ اہل بیت پر، اس میں ایک دن یتیم آیا ہے، ایک دن مسکین آیا ہے، اور ایک دن اسیر آئے. اسیر قیدی ہے، وہ قیدی کو وہ کھانا مانگنے کے لیے دروازے پہ آیا تھا، جن کو آل محمد نے کھانا کھلایا ہے آخری دن. تو اس کیفیت میں کسی کو رحم آیا، اس نے جا کے قیدیوں کو کھانا دے دیا. یہ عورت ہر شب جمعہ کھانا پکاتی تھی، قیدیوں کے لیے کھانا لے کے جاتی تھی. عموماً جتنے شہر کے قید خانوں کے چوکیدار تھے، نگران تھے، وہ سب اس عورت کو پہچانتے تھے. ایک دن یہ عورت قید خانے میں پہنچی جس میں اس سے پہلے نہیں آئی تھی. وہاں پہ اس نے کہا میں قیدیوں کو کھانا دے دوں، تو وہ تو پہچانتے تھے. انہوں نے کہا ہاں دے لائی ہو تو دے دو، لیکن ہمیں امید نہیں کہ یہ کھانے کو قبول کرے. یہ ذرا دوسرے قسم کی قیدی ہے، یہ شاید کھانے کو قبول نہ کرے. وہ عورت کھانا لے کے گئی تو اب دیکھا کچھ بیویاں بیٹھی ہیں، سب کے سر دانوں پہ رکھے ہیں. اب کھانا یہ کھڑی ہوئی ہے، کس کو دے کس کو دے. اتنے میں کئی طویل القامت بیوی نے اپنا سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھا، اس کا بیوی میں یہ کھانا لائی ہوں، تمہارے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، یہ کھانا کھلا دو. کہانی تم کھانا لے جا، ہم صدقہ نہیں کھاتے. ہم صدقہ نہیں کھاتے. یہ سنا تو ایک مرتبہ اس کا بیوی یہ تو الگ بات ہے کہ تم کیا کھاتے ہو کیا نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، یہ صدقہ نہیں ہے. لیکن بیوی تم نے یہ بات کیسے کہی کہ تم صدقہ نہیں کھاتے؟ یہ تو صرف آل رسول کی صفت ہے. بیوی نے کچھ جواب نہیں دیا، کچھ جواب نہیں دیا. جب اس نے کہا بیوی میں پھر کہتی ہوں یہ صدقہ نہیں ہے، اسے کھا لو، تو انہوں نے کہا اس سے صدقہ نہیں تو پھر کیا ہے؟ کہا یہ میرے آقا کی نعمت ہے. کون ہے تیرا آقا؟ کس کی نعمت ہے؟ اس نے کہا بہت عرصہ ہوا اللہ نے مجھے ایک بیٹا دیا تھا، بیٹا ابھی لڑکپن کا زمانہ تھا، شدید بیمار ہوا، تو اس وقت میں در حسین پہ گئی تھی رسول کے دروازے پہ. ان کا ایک بیٹا تھا جسے دنیا علی اکبر کہتی تھی. میں نے اس دن مولا سے کہا تھا مولا اس کے لیے آپ دعا کر دیجیے. میں ساری زندگی